الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، آج جن عنوانات پر بات ہونی ہے وہ یہ ہیں. ایک اہم سلگتا ہوا اہم ترین عنوان ہے دور حاضر کے اندر جو میڈیا کام کر رہا ہے. دجالی فتنوں میں ایک اہم ترین خطرناک فتنہ ہے جس کا شکار پڑھے لکھے جاہل عالم امام مقتدی جانے انجانے میں ہوتے جا رہے ہیں. دور حاضر میں میڈیا کی کیا کارکردگی ہے، مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، یہ اہم ترین مرکزی عنوان ہے. دوسرے نمبر پر NRC کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. جو مسلمان اپنی قومیت نہیں بتا سکے گا اس کی جائیداد ضبط کر لی جائے گی، اسے ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال دیا جائے گا. تو جو لوگ انگریزی کلچر کے دل دادا ہیں، کافروں کو خوش کرنے میں جن کی زندگیاں گزر گئیں، ان کو شاید ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس سلسلے میں وضاحت کی جائے گی. تیسرے نمبر پر ایک اہم ترین مسئلہ ہے. یہ مسئلہ اس کے لیے ہے جو خدا رسول کا خوف رکھتا ہو. نماز قضا ہونے سے اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنا بہتر سمجھتا ہو. انسان سفر کرتا ہے ہوائی جہاز میں،
بس میں، ٹرین میں، اور فرض نماز کا وقت آ جاتا ہے، منزل پہنچنے تک فرض نماز قضا ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں مسلمان کیسے نماز پڑھے؟ بس میں تو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں، اسٹینڈنگ میں جا رہا ہے، ہوائی جہاز میں بیلٹ لگی ہوئی ہے، گھومنے پھرنے جگہ نہیں ہے، نماز کیسے ادا کرے گا؟ ٹرین کے اندر ہر 5-7 منٹ میں ٹرین مڑ جاتی ہے، قبلہ بدل جاتا ہے، زمین کے بارے میں کوئی ضمانت نہیں کہ پاک ہے ناپاک ہے، تو یہ اہم مسئلہ ہے، اس کے بارے میں وضاحت کی جائے گی۔ چوتھے نمبر پر کھانا حیوان کے لیے، ذی روح کے لیے، زندہ مخلوق کے لیے بہت ضروری ہے۔ کھانے کے بغیر نہ جانور، نہ پرندہ، نہ مچھلی، نہ انسان، نہ جنات زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن مسلمان کے لیے ہر چیز نعمت ہے۔ کھانا تو زندگی کے لیے ہوتا ہے، کافر بھی کھاتا ہے، مسلمان بھی کھاتا ہے، لیکن ایک کھانے کا ایک طریقہ ہم بتائیں گے کہ کھانا بھی کھاؤ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے مغفرت کا بھی پروانہ حاصل کر لو۔ کوئی لمبا چوڑا کام نہیں، ایکسرسائز نہیں، حسب معمول، جیسے کہ ہم نے سوال رکھا تھا پچھلی مرتبہ، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا توبہ کرنے کے لیے، لیکن شرط یہ لگائی کہ میں 2 گناہ نہیں چھوڑوں گا، جس میں ایک چوری کا گناہ تھا اور ایک بدکاری کا گناہ تھا۔ حضرت نے کہا کہ گناہ کے ساتھ توبہ قبول نہیں ہوتی، یہ کون سی توبہ ہے؟ گناہ سے توبہ کرنا پڑتا ہے، چھوڑنا پڑتا ہے۔ صبح ہو گئی، دوپہر ہو گئی، شام ہو گئی، وہ ضد کر رہا تھا، ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، کر لے بھائی، چوری بھی کر لے، بدکاری بھی کر لے، لیکن میری ایک شرط یہ ہے کہ تو اذان دینا پڑے گا وقت پر، فجر کے ٹائم پر، وہ مسجد میں جا کر نہیں، گھر میں دے لے۔ تو جہاں ہوگا، اونٹ پر ہوگا، خچر پر ہوگا، گدھے پر ہوگا، سمندری راستے میں ہوگا، جنگل میں ہوگا، نماز کا وقت شروع ہوگا، اذان دینی پڑے گی، یہ وعدہ کر لے، کر تو زنا کر، چوری کر، تیری مرضی۔ اب تو نہیں مان رہا ہے نا، کیا اس اذان کے ذریعے سے اس کی چوری چھٹ جاتی ہے؟ کیا اس کی بدکاری اس سے الگ ہو جاتی ہے؟ کیا وہ توبۃ النصوحہ کر لیتا ہے؟ ایک دلچسپ واقعہ ہے جس کی تکمیل انشاءاللہ ہم کریں گے۔ حضرات، اللہ کے حبیب پاک سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا تھا، ان فتنوں میں ایک خطرناک فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامتیں بیان کی ہیں، اس کی 2 آنکھوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہوگا، کیا لکھا ہوا ہوگا، اس کی جنت کیا ہوگی، اس کی دوزخ کیا ہوگی، کس طریقے سے انسان کو مارے گا اور زندہ کرے گا، پانی برسائے گا، اور پوری دنیا اس کی مٹھی میں ہوگی، مختلف قسم کے فتنوں میں امت کو مبتلا کرے گا۔
امت کے اندر زیادہ تر خواتین اس کا شکار ہوں گی. گھروں کو چھوڑ چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگیں گے. گھر کے مرد حضرات کوڑے لے کر درے لے کر ماریں گے، مت جاؤ دجال ہے فتنہ ہے، جان نہیں مانیں گی، توڑ کر چلی جائیں گی، پھلانگ کر چلی جائیں گی عورتیں. اور مرد بھی جن کا ایمان کمزور ہوگا اس کے فتنے کے شکار ہوں گے. دجال کے فتنے کا کوئی ایک روپ نہیں ہے، ایک شکل نہیں ہے کہ جس کو بیان کیا جائے. مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دجل کے معنی آتے ہیں فریب کے، اردو میں دھوکہ، اور عربی میں آتے ہیں منمہ سازی کے. پیتل کو چاندی کا رنگ چڑھا دیا، حقیقت میں پیتل ہے، دیکھنے میں چاندی نظر آ رہی ہے. چاندی کو سونے کا رنگ چلا دیا، گولڈ کا رنگ چڑھا دیا، حقیقت میں چاندی ہے لیکن گولڈ نظر آ رہا ہے. مرد نے عورت کی شکل اپنا لی، عورت نے مرد کی شکل اپنا لی. ایمان کی صورت میں، ایمان کی شکل میں کفر کا کام کیا جا رہا ہے. کافر مومنانہ شکل اپنا کر مومنوں مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے. منمہ سازی، ہوتا کچھ اور ہے، نظر آتا کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. 1400 سال پہلے اللہ کے حبیب پاک سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کو نبوت کی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، رسالت کی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، اور آپ نے دعا سکھائی اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ حق کو حق بتا، وارنا الباطل باطلا، اور باطل کو باطل بتا. حق کی اتباع کی توفیق نصیب فرما. ایسا نہ ہو کہ باطل حق کا کپڑا پہن کر آ جائے اور حق باطل کے لبادے میں آ جائے اور مسلمان دھوکہ کھا جائے. اللہ کلیئر دکھا، واضح دکھا، اللہم ارنا الحق حقا، حق کو حق دکھا، وارنا الباطل باطلا، اور باطل کو باطل دکھا، وارزقنا اجتنابہ، اور اس سے پرہیز کی توفیق نصیب فرما. اور ایک دعا سکھائی اللہم ارنا الحق ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، اے اللہ چیزوں کی حقیقت ورجنالٹی کو دکھا جیسے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا. ایک ہوتا ہے مرد، ایک ہوتی ہے عورت، اور اس کے درمیان ایک ہوتا ہے مخنث. وہ کبھی مرد کا روپ دھارتا ہے، کبھی عورت کی روپ دھارتی ہے. اللہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اے اللہ حقیقت دیکھتے ہی پتہ چل جائے، وہ بینائی، وہ بصیرت، وہ فراست ہمیں مرحمت فرما. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. دجال کے ہزاروں قسم کے روپ ہیں جو ظاہر ہو چکے ہیں. ان میں خطرناک ایک فتنہ آج کا میڈیا ہے. میڈیا بات کرتا ہے سیکولرزم کی، میڈیا بات کرتا ہے عورتوں کی عزت و آبرو بچانے کی، میڈیا بات کرتا ہے دیانت کی، امانت داری کی، میڈیا بات کرتا ہے قوموں کی ترقی کی، میڈیا نفی کرتا ہے دہشت گردی کی، میڈیا پسند کرتا ہے امن پسندی کی، میڈیا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم صحیح خبر تم تک پہنچا رہے ہیں. جیسے کہ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھنے میں کچھ اور آتا ہے، دجال کا فتنہ حقیقت میں کچھ اور ہے. آج مکاری، عیاری، فریب، دھوکہ، عصمت دری، بے حیائی، زنا کام ہونا، دھوکے کام ہونا، یہ سب کچھ دین ہے تو یہ میڈیا کی دین ہے.
بات کرتا ہے انسانیت کے علمبرداری کی، حقوق انسانی کی، عورتوں کے عصمت اور آبرو کے تحفظ کی۔ جتنی بے حیائی میڈیا پھیلا رہا ہے، عورتوں کے برقعوں کو نوچ رہا ہے، ان کو ننگا کر رہا ہے، ان کی عصمت اور عفت کی چادر کو تار تار کر رہا ہے، یہ میڈیا ہے۔ انسانیت کا جنازہ نکلا ہوا ہے، یہ میڈیا کی دین ہے۔ امانت ختم ہے، دیانت ختم ہے، صحافت کے نام پر، میڈیا کے نام پر پکڑیاں ڈالی جا رہی ہیں، حق کو باطل بتایا جا رہا ہے، باطل کو حق بتایا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے اندر جو موجودہ ظالم حکومت آئی، آنے سے پہلے اس نے جو سہارا لیا تھا، میڈیا ہی کا سہارا لیا تھا۔ سب سے پہلے سارے چینلوں کو خرید لیا گیا۔ ہندوستان کے اندر ایک کار نکلتی ہے، اس کار کے نکلنے میں مودی کا ہاتھ ہے۔ سیارہ چاند میں پہنچتا ہے، مودی کے ترقی کا ہاتھ ہے۔ کوئی بچی دلت کی، لو کلاس کے طبقے کی ڈگری پاتی ہے، مودی کا ہاتھ ہے۔ گھر کے اندر سلنڈر پہنچتا ہے، مودی کا ہاتھ ہے۔ ایکسیڈنٹ کے اندر کسی کی جان بچائی جاتی ہے، مودی کا ہاتھ ہے۔ اس کے برخلاف کہیں پٹاخہ پھٹتا ہے، داڑھی والے کا ہاتھ ہے۔ کہیں فساد ہوتا ہے، مسلمانوں کا ہاتھ ہے۔ کہیں پولیس پر پتھراؤ ہوتا ہے، ٹوپی والوں کا ہاتھ ہے۔ کہیں امن کے اندر خلل ڈالا جا رہا ہے تو یہ مدرسے والوں کا ہاتھ ہے۔ ایک کیسنگ چلائی میڈیا نے حق کو باطل اور باطل کو حق بتانے کے لیے، اور یہ سبق اتنا پڑھایا، اتنا پڑھایا، اتنا پڑھایا، اتنا پڑھایا کہ ایک جھوٹ کو اتنے کروڑوں مرتبہ کہا گیا کہ اس جھوٹ کا شکار مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہو چکا ہے۔ دہشت گرد، دہشت گرد کہاں جاتا ہے؟ اللہ اکبر، ٹیلی ویژن دہشت گرد۔ میں اگر یہ کہوں منبر رسول پر بیٹھ کر، میڈیا نے کیمپنگ کیا چلائی، کیا تاثر دیا، کیا انفریشن دیا، دہشت گرد کے معنی کیا ہیں، بنیاد پرست کے معنی کیا ہیں؟ مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان بنیاد پرست ہے۔ کیا ہے دہشت گرد؟ دہشت گرد کے معنی دہشت بٹھانے کے ہیں۔ میں آیا شرافت کے ساتھ، پگڑی پہن کر، عبا پہن کر، جبہ پہن کر، لوگوں نے سلام کیا، میں نے سلام کیا، آپ نے عزت دی، ہم نے عزت دی، بیان سننے کے لیے بیٹھے۔ ایک شکل یہ کہ میں یہاں پر آؤں AK-47 لے کر، تلوار ہوا میں لہرا کر، تو آپ کے دلوں میں دہشت بیٹھے گی، میں دہشت گرد ہوا۔ پولیس جب سڑکوں پر گھومتی ہے، جب بابری مسجد کا فیصلہ آنے والا تھا، پولیس کا، CRPF کا، ملٹری والوں کا جلوس نکالا گیا۔ جمعہ میں اعلان کیا جمعیت علماء والوں نے NRC کے بارے میں جلوس جمعہ میں نکالا جائے، تو پولیس کا فلیگ مارچ ہوا، پولیس کے دستے محلوں میں گھومے۔ کیوں؟ ان کی دہشت لوگوں میں بیٹھے اور لوگ امن میں خلل ڈالنے سے، لا اینڈ آرڈر کے سچویشن کو بگاڑنے سے باز آ جائیں۔ ان کے ہاتھ میں ہتھیار ہے، ان کے ہاتھ میں قانون ہے، ان کے ہاتھ میں پاور ہے۔ اس کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ ترجمہ اس کا ہے کہ دہشت بٹھائی گئی، اور اس دہشت گردی کے لیے حکومت ان کو تنخواہ دیتی ہے۔ پولیس جتنا روپ ڈالے گی، ملٹری والا جتنا روپ ڈالے گا، پولیس کو دیکھ کر چور ڈرے گی، پولیس کو دیکھ کر لا اینڈ آرڈر کے سچویشن کو خراب کرنے والے ڈرے گی، یا تو اپنا کام کر، میں اپنا کام، تو دہشت کہاں ہوئی؟ اس دہشت گردی کے لیے پیسہ دیا جاتا ہے۔
ایک پک پاکٹر ہے، سڑک میں جا رہا تھا، ہوٹل نظر آئی، دیکھ کر وہ چائے پینے کے لیے بیٹھ گیا۔ پولیس والا وہاں سے گزرا، پولیس کو دیکھ کر چور کے دل میں دہشت پیدا ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی؟ خدا نہ کرے مجھے پکڑنے تو نہیں آ رہا ہے۔ اس دہشت کو بٹھانے کے لیے، دہشت گردی کے لیے اس کو تنخواہ دی جاتی ہے تاکہ تیرا ڈر، تیری وردی کا خوف مجرموں کے اندر پیدا ہو۔ قرآن نے بھی کہا جو امن کے دشمن ہیں، جو سلامتی کے دشمن ہیں، جو قرآن کے دشمن ہیں، جو خدا کی وحدانیت کے دشمن ہیں، جو عظمت مصطفیٰ کے دشمن ہیں، جو قتل و غارت گری کو عام کرتے ہیں، جو زمین کو خون سے رنگتے ہیں، جو بچوں کا قتل عام کرتے ہیں، جو ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی عصمت اور عفت اور پاک دامنی کے چادر کو تاک تاک کرتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر دہشت بٹھاؤ۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ان کے اندر ایک خوف پیدا کرو تاکہ وہ برائی سے باز آ جائیں۔ اس کا نام دہشت گردی ہے۔ اب اس چیز کو لے کر آئے بم بلاسٹ کے لیے۔ اگر صحیح معنوں میں دہشت گرد کا ترجمہ یہی تھا ہے اور رہے گا تو مسلمان کل بھی دہشت گرد تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ وہ امن میں خلل ڈالنے والوں کے دلوں میں دہشت پیدا کر رہا ہے، وہ عزت کے لٹیروں کے دل میں دہشت پیدا کر رہا ہے۔ ہمارے رہتے ہوئے کسی عورت کی آبرو نہیں لٹے گی، ہمارے رہتے ہوئے کسی مندر کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجے گی، ہمارے رہتے ہوئے مساجد کی بے حرمتی نہیں ہوگی، ہمارے رہتے ہوئے شراب نہیں پی جائے گی، ہمارے رہتے ہوئے زنا نہیں ہوگا، ہمارے رہتے ہوئے قتل و غارت گری نہیں ہوگی، ہمارے رہتے ہوئے منمانی نہیں ہوگی، ہمارے رہتے ہوئے ظلم نہیں ہوگا، تشدد نہیں ہوگا۔ ظالموں کے دل میں اللہ کے قوانین کے ذریعے سے دہشت کو بٹھانا یہ دہشت گردی ہے۔ اور مسلمان اس معنی کے اندر کل بھی دہشت گرد تھا، اس نے بدر میں دہشت دکھائی، اس نے حنین میں دہشت دکھائی، اس نے احد میں دہشت دکھائی، اس نے اسلام مسلمان دشمن امن کے اندر خلل ڈالنے والے ابو جہل کے دل کے اندر دہشت بٹھائی، ابو لہب کے دل کے اندر دہشت بٹھائی، فرعون کے دل کے اندر دہشت بٹھائی، حامان کے دل کے اندر دہشت بٹھائی۔ اس معنی کر کوئی ہمیں شرم نہیں ہے۔ اب اس کو کیمپین چلائی، یہ ہے لفظ دہشت گرد جس کا ڈکشنری کے اندر ترجمہ ہے۔ یہ میڈیا کی کارکردگی ہے کہ جو ایک لفظ جس کے لیے پولیس کو تنخواہ دی جاتی ہے، ملٹری کو تنخواہ دی جاتی ہے، انٹیلیجنس کو تنخواہ دی جاتی ہے، سیکورٹی محکمے کو تنخواہ دی جاتی ہے، وہ کام مسلمان کر رہا ہے تو اس کو ایک گالی بنا دی، اس کو بم سے جوڑ دیا، اس کو فساد سے جوڑ دیا، اس کو قتل و غارت گری سے جوڑ دیا، اس کو افغانستان سے جوڑ دیا، اس کو فلسطین سے جوڑ دیا، اس کو لیبیا سے جوڑ دیا، اس کو صومالیہ سے جوڑ دیا۔ اور اب اگر لفظ دہشت گرد کہا جاتا ہے تو فوراً ایک شکل سامنے آتی ہے کہ مسلمان ہے، سر پر امامہ ہے، منہ پر سنت رسول ہے، ہاتھ میں بم لیا ہوا ہے، تلوار لیا ہوا ہے، لاٹھی لیا ہوا ہے۔ یہ ہے میڈیا کی کارکردگی۔ بنیاد پرست، یہ بھی میڈیا کی گالی ہے مسلمانوں کو۔ ایک تو دہشت گردی کی گالی تھی، بنیاد پرست، جہادی۔ بنیاد پرست کا مطلب یہ ہے کہ فاؤنڈیشن کو بنیاد کہتے ہیں۔ مسلمان تمہاری ظاہری زیب و زینت کا پاگل نہیں ہے، مسلمان نبی کے لعاب مبارک پر جان دینے والا ہے، مسلمان مکی زندگی پر مر مٹنے والا ہے، مسلمان 1400 سال پہلے کی حیات پر، خیر القرون کی زندگی پر قربانی دینے والا ہے۔ وہ سائنس ٹیکنالوجی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا نہیں۔ جب 9/11 ہوا تو بش نے یہ کہا، مسلمانوں کو وارننگ دی، سدھر جاؤ تم، دہشت گردی سے باز آ جاؤ، ورنہ ہم تمہیں 1400 سال پہلے بنیاد پرستی کے پتھروں کے زمانے میں دھکیل دیں گے۔
کاش کہ یہ کام کر بیٹھتا۔ وہ خیر القرون کا زمانہ جس میں ایک 16 سال کی بچی کی عزت محفوظ تھی، صداقت کا زمانہ، عدالت کا زمانہ، دیانت کا زمانہ، امانت کا زمانہ، بھروسہ تھا، وشواس تھا، قتل عام نہیں تھا، غارت گری نہیں تھی، دھوکہ نہیں تھا، چوری نہیں تھی، اچکا پن نہیں تھا، امن کی زندگی تھی۔ عرب کی سرحد سے خاتون مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ آدھی رات کے اندر زیورات کو اچھالتے ہوئے آتی، کوئی اسے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا، کوئی اس کے زیورات کو اچکنے والا نہیں، بیان کے لاکر محفوظ نہیں، گھروں کے اندر رہنے والی بنگال کے اندر 70 سال کی بوڑھی کی آبرو ابھی گزشتہ جمعہ اور اس گزشتہ موجودہ جمعہ کے درمیان آبرو کو لوٹا گیا۔ کاش سے بش مسلمانوں پر احسان کرتا، ڈھکیل دیتا۔ نہیں چاہیے راکٹ ٹیکنالوجی، نہیں چاہیے کمپیوٹر، نہیں چاہیے انٹرنیٹ، ہمارا مسواک ہمیں پیارا ہے، ہماری تسبیح ہمیں پیاری ہے، ڈھکیل دو ہمیں احد کے پہاڑ کی طرف، ڈھکیل دو ہمیں غار ثور کی طرف، ڈھکیل دو تو ہمیں غار ہرا کی طرف، ڈھکیل دو ہمیں گنبد خضرا کی طرف۔ ٹیک لگاؤ گے تو سو گے نا، پھر کو ٹیک لگاتے سامنے بیٹھو، ڈھکیل دو ہمیں ریاض الجنہ کی طرف، ڈھکیل دو۔ بہت بڑا احسان ہے۔ نہیں چاہیے تمہاری کالج، نہیں چاہیے یونیورسٹی، یہ گانجے کی زندگی، یہ ڈرگس کی زندگی، یہ قتل و غارت گری کی زندگی، یہ فلسطین کی زندگی، یہ افغانستان کی زندگی۔ امن کا نام فساد رکھ دیا، فساد کا نام امن رکھ دیا۔ ایک آدمی عید کا کپڑا لینے کے لیے بازار جاتا ہے، کوئی ضمانت نہیں، کفن لے کر آتا ہے یا عید کا کپڑا لے کر آتا ہے، عید میں کپڑا پہنے گا یا کفن پہنے گا، کوئی ضمانت نہیں۔ کیا رکھا ہے زمانے میں؟ بوڑھی کی عزت محفوظ نہیں، ماں کی آبرو بیٹوں کے ہاتھ محفوظ نہیں، بہن کی عزت بھائیوں کے ہاتھ محفوظ نہیں۔ ڈھکیل دو، ڈھکیل دو۔ پیٹ پر پتھر باندھ لیں گے، کھجور کھا لیں گے، اونٹ کا دودھ پی لیں گے۔ نہیں چاہیے تمہارا پیزا، نہیں چاہیے تمہارا کوک، نہیں چاہیے تمہارا ہاٹ برگر، ہمیں نہیں چاہیے تمہارے کتے اور سور کی چربی ہوئی ملا میٹھی غذائیں، زہریلی غذائیں، غذا کو زہر بنا دیا، فضا کو گندا کر دیا، سمندر کو گندا کر دیا، زمین کو گندا کر دیا، فضا میں اڑنے والی ہوائی جہازوں کے اندر ننگی ایئر ہوسٹسوں کو رکھ کر زنا کی دعوت کو عام کر دیا، بدکاری کو عام کر دیا، شراب کے دورے کو عام کر دیا۔ ڈھکیل دو، جائیں گے ہم پتھر کے زمانے میں، ہم کاٹے کر لیں گے، ہم پتھر باندھ لیں گے، ہم سوکھی روٹی کھا لیں گے، ہم کھجور پر گزارا کر لیں گے، ہم اونٹ کا دودھ پی لیں گے۔ نہیں چاہیے تمہاری ایسی ترقی کہ باپ بیٹے پر اعتماد نہ کرے، بیٹا باپ پر اعتماد نہ کرے، بیٹے کے ہاتھوں ماں کی آبرو محفوظ ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے؟ یوٹیوب کے اندر ڈال کر دیکھو، ماں کے زنا کے مناظر، بہنوں کے زنا کے مناظر، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ یا ایسے ہی ہوائی اڑان اڑائی جا رہی ہے؟ کیا کر رہا ہے میڈیا؟ لو جہاد بدنام کیا۔ کیا ہے جہاد؟ جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے زکات ہے۔ بنیاد پرستی کا مطلب یہ ہے، مسلمان کا فاؤنڈیشن جو مکہ مدینے میں ہوا، مسلمان آگے بڑھنا نہیں چاہتا، مسلمان پیچھے کی تہذیب کی طرف جانا چاہتا ہے، پیچھے کے کلچر کی طرف جانا چاہتا ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ظالموں کے دل میں، تشدد کرنے والوں کے دل میں، زنا کرنے والوں کے دلوں میں، بدکاری کرنے والوں کے دلوں میں، امن کو خراب کرنے والوں کے دلوں میں ہم روک پیدا کر رہے ہیں، ہم دہشت پیدا کر رہے ہیں۔ قرآن ہم کو دہشت گرد کہتا ہے تو ہمیں شان ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ تم نے معنی بگاڑ دیا، تم نے مطلب بگاڑ دیا، تم پانی کو، برف کو گرم کہنے لگو، شہد کو کڑوا کہنے لگو، تمہاری کارستانی ہے، دجل ہے، مکر ہے، فریب ہے۔ بنیاد پرست کا مطلب مسلمان 1400 سال پہلے کی مسواک کو چھوڑنا نہیں چاہتا،
داڑھی کو چھوڑنا نہیں چاہتا، امامے کو چھوڑنا نہیں چاہتا، سنت کے کلچر کو چھوڑنا نہیں چاہتا، نبی کے طریقے کو چھوڑنا نہیں چاہتا، نبی کے دسترخوان کو چھوڑنا نہیں چاہتا، نبی کی دعوت کو چھوڑنا نہیں چاہتا، نبی کے نکاح کے منظر کو چھوڑنا نہیں چاہتا، نبی کے سفر کو چھوڑنا نہیں چاہتا، نبی کے حضر کو چھوڑنا نہیں چاہتا، نبی کے لباس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، نبی کے تکلم کو چھوڑنا نہیں چاہتا، نبی کے تبسم کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ ہاں ہم بنیاد پرست ہیں اور رہیں گے، اور اللہ ہمیں اس بنیاد پرستی پر اجر دیتا ہے۔ کپڑے کٹانے پر اجر نہیں دیتا، ماڈرن بننے پر اجر نہیں دیتا، کان میں بالی ڈالنے پر اجر نہیں دیتا، سور اور خنزیر کی طرح بال کٹانے پر اجر نہیں دیتا، مرد عورت سے بننے پر، عورت سے مرد بننے پر حدیث میں لعنت بیان کی گئی، عورت کے جینس پینٹ پہننے پر، ٹی شرٹ پہننے پر تمہیں مبارک ہو۔ ہم بنیاد پرست ہیں، ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کا پردہ ہمیں پسند ہے، نبی کے گھرانے کا، حرم سرائے کا ہمیں حجاب پسند ہے، ہمیں وہ چادریں پسند ہیں، ہمیں وہ گلیاں پسند ہیں، ہمیں وہ کنکر پسند ہے، ہمیں گنبد خضرا پسند ہے، ہمیں ریاض الجنہ پسند ہے۔ تمہاری سعید، تمہارا ناسا، تمہارا اسرو تمہیں مبارک ہو۔ ہاں ہم بنیاد پرست ہیں، رہیں گے۔ اب بنیاد پرست گالی ہو گئی، بنیاد پرست ایک تانا ہو گیا، جیسے کہ دہشت گرد ایک عام لفظ تھا ڈکشنری کے اندر، اس کو میڈیا کی کارستانی سے اسے دوسرا رنگ دے دیا، دوسرا روپ دے دیا۔ جہاد کے معنی کیا ہیں؟ آپ جمعہ میں آنے کے لیے گاڑی اٹھائی، دکان کو بند کیا، کاروبار کو بند کیا، کپڑے پہنے۔ جہادہ یجہدو کے معنی آتے ہیں جد و جہد کرنا، کسی بھی اچھے کام کے لیے جد و جہد کرنا۔ اسکول بنا رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، راستے سے پتھر ہٹا رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، مریضوں کی تیمارداری کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، یتیموں کی پرورش کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، مدرسوں کو دان دے رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا۔ جہادہ یجہدو کے معنی محنت کرنے کے، مشقت کرنے کے، اسی سے لفظ نکلا ہے مجاہد۔ اب اس کو گالی بنا دی، اس کو ٹیلی ویژن سے جوڑ دیا، اس کے ساتھ مزید حرام زادگی، کمینہ پن جو ہو نہیں سکتا۔ مرد بچہ پیدا کر سکتا ہے، شاید یہ ہو جائے، پتھر سے جانور نکل جائے، شاید یہ ہو جائے، شہد کڑوا ہو جائے، شاید یہ ہو جائے، آگ ٹھنڈی ہو جائے، شاید یہ ہو جائے۔ خدا کی قسم اسلام کا رشتہ دہشت گردی سے ہو نہیں سکتا۔ اسلام سلامتی کا نام ہے، ایمان امن کا نام ہے۔ جہاد کو گالی بنائی، کپڑا پہننے والا مجاہد، بیوی کے پاس جانے والا مجاہد، مجاہد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، یہ اصطلاح ہے میدان جنگ میں اسلام مسلمان دشمنوں کو کے ساتھ لڑنے کا نام، وہ الگ ہے اصطلاح۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اس کے لیے قتال کا لفظ قرآن کے اندر آیا ہے، کتاب المغازی میں قتال کا لفظ آیا، یقاتلون فی سبیل اللہ کا لفظ آیا ہے۔ یجاہدون والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، داڑھی رکھنے کی کوشش کرتا ہے، حلال روزی کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ القاسم حبیب اللہ، حلال کمانے والا اللہ کا محبوب ہے۔ گالی بنا دی اس کو، ٹیلی ویژن سے جوڑ دیا، مسلمانوں سے جوڑ دیا۔ مطلب یہ ہے میڈیا کی کارستانی۔ نام کیا میڈیا؟ سیکولرزم کو عام کریں گے، امن پسندی کو عام کریں گے، بھائی چارگی کو عام کریں گے، اخوت کو عام کریں گے، عورت کی عزت و آبرو کو بچائیں گے، مردوں کے اندر مساوات پیدا کریں گے، غریبوں کی مدد۔ یہی کر رہے ہو۔ 9/11 کے بعد ایک نئی اصطلاح آ گئی، پہلے ہی جہاد میں نے بتایا ہر نیک کام کے اندر کدو کاوش کرنے کو روٹ بنا رہا ہے، ریلوے ٹریک ڈال رہا ہے،
مسافروں کو پانی بانٹ رہا ہے، مسافروں کو کھانا دے رہا ہے، غریب کی مدد کر رہا ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ رہا ہے، بیواؤں مسکینوں کی مدد کر رہا ہے، کھانا کھلا رہا ہے، ولیمہ کھلا رہا ہے، خیر خیرات کر رہا ہے، یجاہدون وہ سب جہاد کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں. یہی ترجمہ ہے. انگریزی ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لو. اب اس کا لفظ مجاہد، اب اس کو مجاہد کہتے ہیں. وہ واقعہ آپ نے سنا، ایک کسان، ایک بھولا بھالا آدمی ایک بکری کو لے کر جنگل سے پرے اس کا مکان تھا، جنگل کے اس طرف بازار لگتا تھا، اس نے بکری کو خریدا. اب جنگل پار کر کر اس طرف اس کو جانا تھا اپنے مکان میں. چنانچہ کچھ لوگ بیچ میں ملے، کہا کہ بہت دن ہوئے صاحب بکری کو ذبح کر کے کھائے. تو کہا ان لوگوں نے مل کر، ارے بھائی ایک کتے کا پنڈا لے کر جا رہے ہو، بڑا بڑھیا کتا ہے صاحب، ووڈا فون کا کتا ہے. کچھ لوگ ایسی داڑھی رکھتے ہیں نا، موچی، اور یہ سامنے ووڈا فون کا کتا آتا ہے نا، ایسی داڑھی رکھتے ہیں. یہ ووڈا فون کا کتا ہے. کہا لے دماغ خراب ہے، بکری ہے بکری. تو کہا اچھا ہمیں تو کتا لگ رہا ہے صاحب. پھر ان میں کے کچھ لوگ آگے تھے، 50-60 قدم آگے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کتا کتنے میں خریدا صاحب؟ ووڈا فون کا کتا ہے. مسلمان منافق، مسلمان بدکار، نبی کا چہرہ پسند نہیں، ووڈا فون کی داڑھی رکھتے ہیں، ایسا کتا ہے. اس نے کہا کہ دماغ خراب ہے، یہ تو بکری ہے، بکری کا بچہ ہے. اب تیسرے آدمی کچھ فاصلے پر گئے، انہی کے لوگ تھے، کہا کہ صاحب یہ کتا دے دو، بہت اچھا کتا ہے. چوتھے نے کہا، پانچویں نے کہا، ساتویں آدمی نے جو سلام کیا، کہا وعلیکم السلام، لو یہ کتا تمہارے کہنے سے پہلے کتا تمہارے حوالے کر رہا ہوں. بن لادن کے معنی دہشت گرد، ملا عمر کا ترجمہ دہشت گرد، افغانستان کا نام دہشت گرد، فلسطین کا نام دہشت گرد. کس نے دیکھا؟ کون سی شریعت، کون سی صحافت، کون سا میڈیا، کون سی دیانت، کون سی امانت کہتی ہے میں تمہاری ماں کے اوپر تہمت لگاؤں؟ شریعت اجازت دیتی ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا، مجھے کیا ادھیکار ہے آپ کی بیوی پر انگلی اٹھاؤں؟ ملا عمر کو دیکھا، بن لادن کی ہسٹری پڑھی، نئے ان کی حقیقت معلوم. اس بکری والے کی طرح چلا ان کے دن افغانستان دہشت گردوں کا ملک، فلسطین. ماؤں کے گود میں دودھ پیتے بچوں کے جنازے نکلے، توپوں سے ان کے فرق سے اڑا دیے گئے، بموں سے ان کے چیتڑ اڑا دیے گئے. وہ امن پسند ہے. جن ماؤں کے گود میں بچوں کے چیتڑے اڑے وہ دہشت گرد ہے. مان لیا تم نے؟ کوئی مسلمان سخت بات کرتا ہے، کیا رے بن لادن بن گیا کیا مسلمان بول رہا؟ تو دیکھا کیا؟ مجھے معلوم نہیں. نہ ہم اوکے کر رہے ہیں، نہ ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں. ہم بھگت سنگھ کے بارے میں جانتے ہیں، ہم شیخ الہند کے بارے میں جانتے ہیں، ہم گواہی دیں گے. لیکن ملا عمر کے بارے میں ہم جانتے نہیں، تو کیوں ہم گواہی دیں؟ بن لادن تم نے چلائی نا، کیمپنگ تم نے چلائی، جہاد کو بدنام تم نے کیا. اسلامک ٹیررزم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب. میں تو کہوں گا کوئی مسلمان جان بوجھ کر یہ لفظ استعمال کرے گا، کوئی اردو پیپر نکالنے والا، کوئی مسلمان میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک اور دیگر ذرائع سے اسلامک ٹیررزم کا لفظ استعمال کرے گا، شاید اس کا ایمان کا جنازہ نکل جائے گا، وہ مرتد ہو جائے گا. وہ نبی کو گالی دے رہا ہے، وہ قرآن کو گالی دے رہا ہے، وہ صحابہ کو گالی دے رہا ہے، وہ اللہ کو گالی دے رہا ہے. اسلام کے معنی سلامتی کے. اسلام کو ماننے والا مسلمان کی نماز السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام سے ختم ہوتی ہے. کوئی بھی لفظ بولا جا سکتا تھا،
بیان میں بولتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اتحیات میں بیٹھ کر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ. نہیں، سلامتی کا مطلب ہے ملو تو سلام کرو، افشوا السلام وصلوا الارحام تدخلوا الجنۃ بسلام. بڑا چھوٹے کو کرے، چھوٹا بڑے کو کرے، مرد عورت کو کرے، محرم میں عورت مرد کو کرے، سوار والا کرے، سلامت. ایک صحابی بازار میں گھوما کرتے تھے. ایک صحابی نے کہا جب دیکھو بازار، جب دیکھو سنڈے بازار، جب دیکھو برما بازار، جب دیکھو نیشنل مارکیٹ، جب دیکھو رسل مارکیٹ، خریدتے تو کچھ ہے ہی، ہاتھ میں جھولا ہے نہیں، جیب میں ہے پیسہ ہے نہیں. کہتے ہیں کہ یہاں لوگ زیادہ ہوتے ہیں، میں سلام کرنے کے لیے آتا ہوں. ابھی سلامتی کا مطلب ہے گڈ مارننگ تو صبح میں اچھا رہا، دوپہر میں جنازہ نکل جائے. گڈ آفٹر نون، دوپہر میں اچھا رہا، شام میں تیری موتا ہو جائے. گڈ نائٹ، رات میں اچھا رہا، اللہ کرے صبح میں تو مر جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن کا مقابلہ کرنا، پیغمبر کا مقابلہ کرنا، مسلمانوں کا مقابلہ کرنا، حرم مکی کا مقابلہ کرنا، حرم مدنی کا مقابلہ کرنا، جنت المالا کا مقابلہ کرنا، جنت البقیع کا مقابلہ کرنا، بخاری کا مقابلہ کرنا، مسلم کا مقابلہ کرنا، صحاح ستہ کا مقابلہ کرنا، مسواک کا مقابلہ کرنا، تسبیح کا مقابلہ کرنا، قربے کا مقابلہ کرنا، ولیمے کا مقابلہ کرنا. السلام علیکم. قیامت تک تمہارے جو پچھلے باپ دادا فرعون حامان شداد دفن ہو گئے ان کو بھی بلاؤ، قیامت تک کی نسل کو بلا لو. خدا کی قسم ایک السلام علیکم کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے. کتنا پیارا لفظ. اللہ کی سلامتی تم پر ہو، اس کی رحمتیں اور برکتیں تمہارے اوپر نازل ہو. ایسے سلامتی والے مذہب کو. برف میں آگ لگ گئی، کہیں گے پاگل ہو گیا، برف میں آگ نہیں لگتی ہے. شہد میں کڑوا بنتا، جو کڑوا ہوگا وہ شہد کیسے ہوگا؟ آگ ٹھنڈی تھی، جو ٹھنڈی ہو وہ آگ سے. جب آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، برف میں آگ نہیں لگ سکتی، شہد کڑوا نہیں ہو سکتا. اسلام امن کا پیامبر، سلامتی کا پیامبر، اخوت کا پیامبر، بھائی چارگی کا پیامبر، وہ دہشت گردی سے اس کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلامک ٹیررزم مرض. میں نے کہا کہ ممکن ہے صحیح تو ٹیکنالوجی ترقی کرے، بچہ پیدا کر دے، اسلام کا، قرآن کا، حدیث کا، مدرسے کا، مسجد کا، ملا کا، مؤذن کا دہشت گردی چلائی. کیا چیز چلائی؟ ایسا ماحول بنایا، ایسا ماحول کریٹ کیا. دوغلا پن. ایئرپورٹ کے اندر جاؤ، داڑھی ذرا خاص اسپیشل چیکنگ، دہشت گرد بن لادن جا رہا ہے، ملا عمر جا رہا ہے. یہ تمہاری میڈیا کی صحافت کی امانت اور خیانت ہے؟ یہ صداقت ہے تمہاری؟ سکھ داڑھی رکھے، امن بٹن، مذہب کا فالوور ہے صاحب. عیسائی لڑن، جو عورت اپنی عفت اور پاک دامنی کی محفوظ رکھ کر ان کی زبان میں، جبکہ سب سے زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی آبرو کا سودا ان کے چرچوں میں ان کے پادری کیا کرتے ہیں. لڑن حجاب لگائے، اس کی عزت، ریسپیکٹ. مسلمان حجاب لگائے عورت، دہشت گرد. داڑھی رکھے، دہشت گرد. سکھ پگڑی پہنے، امن پسند، ملک کا وفادار، مذہب کا فالوور. اور مسلمان کی پگڑی دہشت گردی. کس نے شاپنگ چلائی؟ کس نے ماحول بنایا؟ یہ آج کی میڈیا نہیں، یہ 1400 سال پہلے جب کبھی پیغمبر حق لے کر آئے، نبوت کا پیغام دیا، رسالت کا پیغام دیا، باطل میڈیا اس کے اندر خلط ملط کرنے کی کوشش کی. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. اے لوگوں، حق سنو ہی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مت سنو، قرآن مت سنو،
والغوا فی، اپنے باطل میڈیا، غلط میڈیا کے ذریعے سے غلط خبریں پھیلاؤ، غلط کرو، لعلکم تغلبون، شاید کہ تم غالب آ جاؤ۔ کیا دن چلاؤ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر تھے، کاہن تھے، نجومی تھے، جادوگر تھے۔ 40 سال تک جن کے پاس لوگ امانتیں رکھتے تھے، نبوت بچپنے میں چھوڑی تھی۔ اللہ کو بھی معلوم یہ لوگ چالیاں کرنے والے ہیں، یہ لوگ بدماشی کرنے والے ہیں، حرام زادگی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی نبوت، 40 سال میں نبوت پر رحمت فرمائی، امانتیں ان کے پاس رکھتے تھے۔ صادق کون تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امین کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیانتدار کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حرم مکی، حرم مدنی، ملک عرب کی جدید آخری فیصلہ کون کرنا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حجر اسود کے رکھنے کے اندر اختلاف ہو گیا، فیصلہ کون کرے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت لبثت فیکم عمرا من قبل، اور وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق کے ذریعے سے پہنایا جاتا ہے۔ شاعر ہو گیا۔ کل تو تم کہہ رہے تھے صادق ہے، کل تو تم کہہ رہے تھے امین ہے، کل تو تم کہہ رہے تھے دیانتدار ہے، کل تمہاری امانتیں ان کے پاس رکھتے تھے، اب دیوانہ ہو گیا، اب مجنون ہو گیا، اب شاعر ہو گیا۔ کیمپنگ چلائی باطل میڈیا نے۔ بڑھیا لکڑی کا گٹا لے کر جا رہی تھی، اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا اماں جان I can help you، میں آپ کی مدد کروں، تعاون کروں۔ تو کہا بیٹا عمر ہو گئی ہے، اٹھایا نہیں جا رہا ہے، مہربانی ہوگی بیٹا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی کے گٹھے کو اپنے مونڈے پر، اپنے سر پر رکھ لیا، منزل تک پہنچائے۔ سارا راستہ کہتے رہے بیٹا تم کسی ان کے خاندان کے لگتے ہو، شریف آدمی معلوم ہوتے ہو، بیٹا مکے میں ایسے آدمی کم لوگ ہوتے ہیں، بیٹا تم نے سنا ایک جادوگر آیا ہے، ایک کاہن آیا ہے، ایک نجومی آیا ہے، جو دیکھتا ہے اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، جو سنتا ہے اس کا پاگل ہو جاتا ہے، جو اس کی مجلس میں جاتا ہے اپنے خاندان سے کٹ جاتا ہے۔ بیٹا میں غریب بیوہ عورت ہوں، بڑھیا ہوں، کچھ دینے کے لیے نہیں، اتنا تو دے سکتی ہوں کہ میں تجھے ایک نصیحت کا پرزہ دے سکتی ہوں، ایک نصیحت کا پروانہ دے سکتی ہوں۔ بیٹا اس محمد کا چہرہ کبھی نہیں دیکھنا، بڑا گندا آدمی ہے، علیہ باللہ۔ شاعر ایسا کیمپنگ چلائی۔ حدیث پاک میں سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسانوں کا حلیہ اپنا کر، انسانوں کے درمیان آ کر غلط افواہیں پھیلاتا ہے۔ مولوی صاحب عزت لوٹ کو بھاگ گئے، مدرسہ چھوڑ کو بھاگ گئے، پیسہ لے لے کو بھاگ۔ حقیقت معلوم، شریعت کا مسئلہ کیا ہے معلوم۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 26واں پارہ، فرماتے ہیں کہ اگر خبر آئے انکوائری کرو ڈبل سائٹ سے، خاص طور سے یہ النساء و حبالۃ الشیطان ہے نا، یہ جو گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے ہوم منسٹر، یہ شیطان کی رسی، شیطان کی ایجنٹ ہے۔ تمہاری اماں ایسا کر ڈالی، تمہاری بہن ایسا کر ڈالی، تمہارے جانے کے بعد دیور ایسا کر ڈالا، اس کے بعد ہاں میری اماں تجھے ایسا بولی، میری بہن ایسا بولی، نہیں، دیکھو قصہ کرے تو بھی پڑھے، اب ہمدردی بھی جتا رہی، اب اس کے دل میں اور یقین، میری جورو بخی رابعہ بصریہ ظلم کو سہ رہی ہے، صبر کر رہی ہے، میں ماں کو نہیں چھوڑتا، دوا دارو بند کر دیا، خرچہ پانی بند کر دیا۔ کتنے دینوں کو توڑائی اس نے، جس نے گھروں کو برباد کیا، کتنے بیٹوں کے جنازے ماؤں کے سامنے نکالے، کتنے ماؤں کے جنازے بیٹوں کے گوشت سے نکالے۔ کیوں؟ خبر کی تحقیق نہیں کی۔ کم وقت ظالم شیطان کی ایجنٹ خدا کی قسم کہہ رہا ہے منبر رسول پر بیٹھ کر، جسے جمعہ ہونے کا یقین ہے، دن ہونے کا یقین ہے، اس سے زیادہ یقین کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو اسرائیل کے لیے جو فتنے کا موجب بنی عورت، میری امت کا فتنہ عورت ہے۔
غلط خبریں. ٹھیک ہے، ہم نہیں کہتے کہ عورت کو حق نہیں، عورت مرد کو نہیں کہے گی تو کیا گلی کے آدمی سے کہے گی، مالک مکان سے کہے گی، کرائے تحقیق کرو. اماں میں نے خبر سنی، اماں نے انکار کیا، بیٹھ جائیں چائے کی ٹیبل پر، بیٹھ جائیں کھانے کی محفل میں، بیٹھ جائیں کسی نماز کے بعد، اماں کچھ مشورہ کرنا ہے. یہ دیکھو یہ عورت بات میں کہہ رہی ہے کہ تم نے ان کی ماں کی گالی دی، تم نے کہا کہ تکیا اور جو ہے بستر لے کر اور سارا سامان صندوق لے کر چلے گئے. اماں کیا تم اب سامنے کہلواؤ تو بات بنے گی. کہتے ہیں ہر چیز بات نہیں ماننا. وہ رابعہ بصریہ کی شکل میں آئے، وہ امی جان عائشہ کا زینت بن کر آئے. خدا کی قسم کتنا ہے کتنا گھروں کو اجاڑا ہے، امن کا قتل کیا ہے، سکون کا جنازہ نکالا ہے، ماں کو بیٹے سے جدا کیا ہے، بھائی بھائی کے اندر تفریق ڈالی ہے. اس میں ہم نہیں کہہ رہے میری عورت ایسی، سب کی رابعہ بصریہ. تحقیق کر لو، شریعت کا حکم ہے. یہ قاضی صاحب کے پاس ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، قاضی صاحب یہ دیکھ رہی آنکھ کا ڈلہ باہر آ گا. کون مارے؟ قاضی صاحب کو رحم آ گیا. خون سے لت پت کپڑے ہیں، دیدہ باہر گرا ہوا ہے، خون سے لت پت کپڑے ہیں. میں ہوتا آپ ہوتے گرفتار کرو، اس کو جیل میں بھیجو، پینالٹی ڈالو، جرمانہ ڈالو اور کہو کہ آپ ویڈیو کا خرچہ ہو کر بن دیکھے ہی فیصلہ صادر کر دیں گے. قاضی صاحب اللہ والے تھے. یہ لکھ کر رکھ لو، دامن میں باندھ لو. جیسے سانس لینا زندگی کے لیے ضروری، ایمان اور اسلام کے لیے کلمہ ضروری، جس کی خبر کی جانچ کے لیے دو طرفہ تحقیق ضروری ہے. برباد ہو جاؤ گے. امام صاحب کے بارے میں کمیٹی کو شکایت آئی، کمیٹی دو طرفہ بات سنے، امام صاحب سے بھی سنے، محلے والوں سے بھی سنے. کمیٹی والوں کے بارے میں شکایت آئی، چندہ کھا رہے ہیں تو جن کا کھایا ان سے پوچھے. ایک طرفہ بات نہ سنے. اللہ نے دو کان دیے ہیں، اللہ نے دو آنکھ دی ہے، ادھر کی بھی دیکھو، ادھر کی بھی دیکھو، ادھر کی بھی سنو، ادھر کی بھی سنو. بلکہ میں یہ کہتا ہوں یہ جو میڈیا دجالی فتنہ ہے، یہ فتنے کا اگر کوئی ڈرائیور ہے، کیپٹن ہے، یہی ہے عورت ہے. کیمپنگ چلاتی ہے، اجاڑتی ہے محلے، تباہ کرتی ہے. قاضی صاحب کے پاس آیا، آنکھ کا ڈلہ گرا ہوا تھا. میں ہوتا آپ ہوتے کرو گرفتار، یہی نا. قاضی صاحب نے کہا اس کو بلاؤ، اس کی بھی تو سنے. جب اس کو بلایا گیا تو اس کی دو آنکھوں کی ڈلے گری تھی، کم وقت دو آنکھیں چھوڑ کر آیا تھا. تو جو بیوی یہ بات کہہ رہی ہے، ماں بھی یہ بات کہہ رہے، ماں ہے، قدموں کے نیچے جنت ہے. لیکن قرآن کا حکم ہے فتبینوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ صحابی کو بنو مستلق ایک قبیلہ ہے، اموال زکات وصول کرنے کے لیے بھیجا. زکات کا جو پیسہ ہے وہ وصول کرنے کے لیے بھیجا. حضرت ولید اپنی چھوٹی سی جماعت کو لے کر قبیلہ بنو مستلق گئے. بنو مستلق کو اطلاع مل گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے آ رہے ہیں، آپ کے طرف سے زکات وصول کرنے والے ولید آ رہے ہیں. تو گاؤں کے باہر کھیتوں سے الگ ہو کر ان کا استقبال کرنے کے لیے، ویلکم کرنے کے لیے، مرحبا کرنے کے لیے یہ تمام کے تمام چلے گئے. حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے گاؤں کی طرف اور لوگوں کو دیکھا کہ سارے گاؤں کے لوگ باہر جمع ہوئے ہیں ہمیں مارنے کے لیے، ہمیں قتل کرنے کے لیے. میں نبی کے فرمان کو لے کر آیا زکات کا مال لینے، اور یہ ہے تو بھاگ گئے حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ. جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرمان کے مطابق، آپ کے آرڈر اور آپ کے حکم کی وجہ سے مال زکات لینے گیا تھا، وہ تو مارنے پر تلے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام بشر ہی تو تھے، جب تک وہی نہیں آتی کیسے پتا چلتا کیا دودھ کیا پانی، کیا حق کیا باطل، کیا سچ کیا جھوٹ. وہی نہیں آئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی پر بھروسہ کر لیا.
صحابہ کو کہا بنو مصطلق پر حملہ کیا جائے، مقابلہ کیا جائے، ایک زکوٰۃ کا حکم آرڈر لے کر ہمارا نمائندہ جاتا ہے اور یہ قتل سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ کو لے کر جمع کر کے آرڈر دے رہے تھے، حضرت جبریل امین روح القدس علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور قرآن شریف کے سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کوئی خبر آئے اس کی تحقیق کر لیا کرو، دونوں پہلوؤں کو سن لیا کرو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی بنو مصطلق کے بارے میں، وہ لوگ دوڑ کر آ گئے۔ جب ان کو پتا چلا ہمارے قبیلے پر حملہ ہو رہا ہے تو اپنے نمائندے کو بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کر رہے، ہم تو ویلکم کرنے کے لیے گئے تھے۔ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر شرمندہ ہو جاؤ گے، ماں سے کٹ کر شرمندہ ہو جاؤ گے، باپ سے کٹ کر شرمندہ ہو جاؤ گے، مالک کے مکان کو برا کہہ کر شرمندہ ہو جاؤ، لاکھ کہیں ویڈیو دکھائیں، آڈیو دکھائیں، لاکھ کہیں، لیکن صاحب جب تک جانب مخالف کی تصدیق نہیں ہو جاتی، تحقیق نہیں ہو جاتی، اس وقت تک کسی خبر کی تہ تک نہیں جانا۔ میڈیا نے چلائی بات، جہاد کی بات چلائی۔ میڈیا دجل اور دجالی فتنے کا خطرناک روپ ہے۔ اب وہ مودی مشن کے لیے آیا ہے، اب وہ اسلام کے خلاف ایک جھنڈا ہے، اب وہ مسلمانوں کے کچلنے کا نام ہے، اب وہ مسلمانوں کی تہذیب اور کلچر کو ختم کرنے کا نام ہے۔ مارچ کے مہینے میں کوئی ایک تاریخ آتی ہے، یہ لوگ فادر ڈے، مدر ڈے، ٹیچر ڈے، چلڈرنس ڈے، لورز ڈے، محبوبہ ڈے، مرد ڈے، جینا ڈے، ہمارے لیے سب ڈے برابر ہے۔ ماں ماں ہے، ہمیشہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ باپ باپ ہے، 1,00,000 مرتبہ باپ کے چہرے کو ثواب کی نیت سے دیکھیں، اللہ حج و عمرے کا ثواب برآمد فرمائیں گے۔ باپ باپ ہے، تم باپ کو نہیں مانتے، سال میں ایک مرتبہ فادرز ڈے میں پوجا کرتے ہو، ماں کو نہیں مانتے، مدرس ڈے میں مانتے ہو، تم زنا کرنے چلے جاتے ہو، بچے جنگل کے کھلونے کے آیا کے حوالے رہتے ہیں تو چلڈرنس ڈے میں ایک دن یہ کر دیتے ہو۔ ہمارے لیے تمام ڈے برابر ہیں، تمام دن برابر ہیں۔ مارچ کے مہینے میں ایک دن یوم خواتین منایا جاتا ہے۔ عورت وہ کسی دھرم کی ہو، کسی مذہب کی ہو، کسی ملک کی ہو، کسی قوم کی ہو، عورت کے معنی ترجمہ پردے کے ہیں۔ ہم نے بچپنے میں دیکھا غیر مسلم عورت پردہ کیا کرتی تھی، گھونگھٹ ڈالا کرتی تھی۔ آج بھی راجستھان کے اندر، اتر پردیش کے اندر، دیہاتوں کے اندر، وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، عورت اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈالتی ہے، پردہ کرتی ہے۔ جیسی چلائی عورت کو آزادی دیں گے، عورت کو قید سے نکالیں گے، یہ میڈیا کا نعرہ ہے۔ کیا نکالا؟ ایک کتیا کی آبرو، ایک فیمیل سکھ سورنی کی آبرو، ایک جنگل میں درندے کی آبرو اتنی نہیں لٹتی جتنا کہ عورت کو نوٹ کر کھایا جا رہا ہے۔ ایئر ہوسٹس کے نام پر فضاؤں کے اندر، ایئر ہوسٹس کا اردو ترجمہ اگر کوئی آپ سے پوچھے تو کیا ترجمہ کرو گے؟ فضائی رنڈی۔ وہ میک اپ کرنا ضرور، میک اپ کے بغیر صبح میں باتیں ہو گئی تو اسے ڈیوٹی پر لیتی، وہ اسکرٹ پہنے بغیر اسلامی سلوار پہن کر چلی جائے کیا اسے ڈیوٹی پر لیتے ہیں؟ کیا وہ نقاب ڈال کر چائے سرو کرے، کھانا دے، پیسنجر کی خدمت کرے؟ چہرے سے زنا کی دعوت، سینے سے زنا کی دعوت، پاخانے کی جگہ سے زنا کی دعوت، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں مٹکتی پھرے، پاخانے کی جگہ پیسنجر کی کونیوں کو لگائے، فضا کو گندا کر دیا، سمندر کو گندا کر دیا۔ ٹوائلٹ کا کوئی برش جس ماں کو تقدس دے کر مذہب اسلام میں اس کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا، جس بیٹے کو تقدس دے کر ماں باپ کے جنت کا وسیلہ بنایا، جس عورت کو بیوی کی شکل میں تقدس دے کر
شوہر کے ایمان سے درجات کا اضافہ کرایا، اور جس عورت کو تقدس دے کر بہنوں کے لیے ایمان کا تحفظ کا ذریعہ بنا کر بہن کے ذریعے سے حضرت عمر کو عمر فاروق بنایا، اس کو تم نے آزادی اسلام کا نعرہ میڈیا کے ذریعے دے کر ٹوائلٹ کا برش اس وقت تک نہیں دکھتا، شراب کی بوتل اس وقت تک فروخت نہیں ہوتی، پاخانہ صاف کرنے کا شیمپو اور کیمیکل اس وقت تک فروخت نہیں ہوتا جب تک کہ کسی عورت کی حرمت کی تصویر کو اس پر نہ لگا دیا جائے۔ یہ ہے آزادی اسلام، یہ ہے تم نے مسلمان نے قید کر دیا تھا، وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اس نے کہا دی، اس نے 4 دیواری بے بند کر دیا تھا، بس اسے نماز پڑھنے سے دیکھ رہے ہیں انجانتا ہوا گلی کی کتی کو گلی کے کتے اتنا نہیں نوچتے جتنا بے پردہ عورت کو زانی مرد نوچتے ہیں، زنا کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، آنکھوں کا زنا، دل کا زنا، زبان کا زنا، کانوں کا زنا کوئی نہیں بھی کر سکا جس کے کفن کا لٹھا بازار میں آ چکا ہے، جس کی خبر کھل چکی ہے اور جس کے خبر میں پیر جائے جا چکے ہیں، ویسا بڈھا بھی جڑ ٹپکا کر ویسی عورت کو دیکھ کر دل کا زنا کرتا ہے، کاش یہ عورت مجھے ملتی اور اس کے ساتھ میں منہ کالا کرتا۔ یہ ہے میڈیا کا کردار، انسانیت کے نام پر، قتل عام کے نام پر، امن کے نام پر فساد پھیلا رہا ہے، دجالی کتنا ہے، اس کو دیکھیے گا نہیں، کیبل کلیکشن مت لیجیے، اور یہ سنت ہے ہر زمانے کے میڈیا کا مسلمانوں نے جواب دیا ہے۔ وہ عورت جو بڑھیا جا رہی تھی اور جب منزل آ گئی، عورت نے کہا کہ بیٹا دینے کے لیے کچھ معاوضہ اجرت تو نہیں ہے، لیکن اس آدمی سے مت ملنا، وہ اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ جادوگر ہے، وہ کاہن ہے، وہ شاعر ہے، وہ نجومی ہے جو دیکھتا ہے فریبتا۔ مسکرا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دادی اماں جان میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ بڑھیا قدموں پر پڑ گئی، اگر تو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا کیریکٹر، تیرا کردار، تیرا اخلاق، تیری سیرت یہ ہے، تو میں ایک جان کا خون کے قطرے قطرے سے ایمان قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بڑا میں تیرے ہاتھ پر تیرا کلمہ پڑھ کر آج میں ایمان میں اسلام میں داخل ہو جاتی ہوں۔ یہ میڈیا نے کیمپنگ کی، شیطان آتا ہے جب کوئی حادثہ ہوتا ہے، کسی اسٹیٹ کو تہمت کرتی ہے، کسی بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، شیطان حرامی نے ایسی کیمپنگ کی، ایسی بات چلائی میڈیا کے ذریعے سے۔ اس زمانے کا میڈیا شاعری تھی، اس زمانے کا میڈیا کانفوسی تھی، اس زمانے کا میڈیا خطابت تھی، بول چال تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ، اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھ لیا، وہی کو ہولڈ کر دیا، وہی نہ یہاں تہمت لگی وہاں اللہ تعالیٰ وہی بھیج سکتا تھا۔ دیکھیں گے کیا کیا ہوا کے رخ تیور بدلتے ہیں، کیا سیلاب آتا ہے، کیا زلزلہ آتا ہے، کس کی زبان پر کیا ہوتا ہے، ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا، عائشہ صحیح معنوں میں اگر ہوا ہے تو تو بتا دے، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی کیمپنگ جو چلی، میڈیا جو چلا، شیطانی لہر جو چلی اور وہی ہولڈ ہو گئی، ایک طرح رپورٹ نہیں آئی، اسکیننگ رپورٹ ابھی آئی نہیں آسمان سے، اللہ کے عرض سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کو پوچھ رہے ہیں، حضرت علی، حضرت اسامہ،
حضرت بریرہ، کیوں اللہ میری جورو کی حالت مجھے معلوم نہیں؟ میری جورو کو میری حالت معلوم نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست، نبوت کی فراست، رسالت کی فراست، میڈیا چلا، نبی انسان تھے، خود انما انا بشر مثلکم، اینٹ لگتی تھی تو مار پڑتا تھا، کانٹا چپتا تھا تو آہ نکلتی تھی، اوجڑی پڑتی تھی تو مزاج میں تعفن پر، انسان تھے۔ میڈیا جو چلا، حضرت علی، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انکوائری کمیشن کا مینیجر بنایا، سرپرست بنایا، انکوائری کرو۔ آپ میری بات سمجھ سک رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ میڈیا نے اتنا متاثر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا، رضی اللہ، عائشہ ہوا ہے تو کیا مطلب؟ پھر حضرت علی، حضرت اسامہ کو انکوائری کمیشن کا سرپرست بنایا، جاؤ انکوائری کرو۔ حضرت بریرہ حضرت عائشہ کے قریبی سہیلی تھی، ان سے پوچھا کیا ماجرا ہے، کیا رپورٹ ہے، کیا خیال ہے؟ کہا کہ وہ تو ایک بھولی بھالی بچی ہے، بس اتنا ہے، آٹا گوندتی تھی، روٹی پکانے بھول جاتی تھی، سو جاتی تھی، اور بکری آ کر آٹا کھا کر چلی جائے، بس اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتی۔ حضرت علی نے کمیشن کا رپورٹ دیا، حضرت اسامہ نے دیا، حالت یہ ہو گئی تھی، مسکراہٹ۔ میڈیا غالب آتا ہے ہر زمانے کے اندر، دجالی فتنہ ہر زمانے میں غالب آتا ہے، حق باطل ہوتا ہے، باطل حق ہوتا ہے۔ آج کن کے بیانات کی واہ ہو رہی ہے، ہنساؤ، رلاؤ، کامیڈی کرو، قصے بولو، کہانیاں بولو، قوم گئی بھاڑ میں، حالات گئے بھاڑ میں، سود کرے، سود لے دے، زنا کرے، بدکاری کرے، انگریزی کلچر کو اپنائیں، داڑیاں مڈائیں، خدا کے گھر کو ویران کرے، بازاروں کو آباد کریں، سنیما کو آباد کرے، بس متولی صاحب کی طرف سے 20 منٹ ٹائم، اس 20 منٹ کے اندر ہوائی فائرنگ کرو، نہ تم نہ لگے، نہ منجے لگے، شکاری بھی خوش، شکار بھی خوش، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور قوموں کو للکارنے والے کی حالت کیا ہے؟ منبر مل رہا ہے، مصلی مل رہا ہے، نکاح کے اندر 20-10 منٹ کی بات تھی، جو کالونیاں آفیشل ان آفیشل ہوتی ہے نا، یہ BDA کی زمین ہے، یہ کارپوریشن کی زمین ہے، یہ سلم ایریا کی زمین ہے، مسجدوں میں بھی ہو گیا، جو مسجدیں سیدھی سادی ہیں سنت کے مطابق، وہ سلم ایریا کی، قادریہ مسجد، مودی مسجد، یتیم خانے کی مسجد، بلال مسجد، آفیشل مسجد، داڑھی منڈے آئیں گے، کوٹ جہیز کی بھیک ماننے والے آئیں گے، ٹائٹ پینٹ والے آئیں گے، حرام خور آئیں گے، سود خور آئیں گے، یہاں بیان کی اجازت نہیں۔ کیوں انہی مسجدوں میں بیان کی اجازت نہیں؟ مودی مسجد میں نہیں، بلال میں نہیں، قادریہ میں نہیں، اس کے لیے بنی ہی نہیں، وہ آفیشل مساجد ہیں۔ جس کی آج پوجا کی جا رہی ہے، جس کی واہ کی جا رہی ہے، جس کو امیر بنایا جا رہا ہے، کس کو بدنام کیمپنگ کی شیطان نے، جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہوا چلائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کے لیے مجبور ہو گئے، صحابہ نے 2-4 صحابہ اس کے اندر اس الزام کا شکار ہو گئے، اور جب وحی نازل ہوئی سورہ نور کے اندر، وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، تو اس وحی کے نازل ہونے کے بعد ان صحابہ کو تہمت کے لیے جو کوڑے لگائے جاتے ہیں وہ کوڑے لگائے گئے۔ ہر زمانے کے اندر میڈیا غالب آنے کو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآنی میڈیا تھا، منبر رسول کا میڈیا تھا، محراب کا میڈیا تھا، صفے کا میڈیا تھا، غار ہرا کا میڈیا تھا، غار ثور کا میڈیا تھا، دار ارقم کا میڈیا تھا، کبھی ہارا نہیں، کبھی شکست نہیں کھائی، وہ لاکھ کہتے رہے، شاعر، کاہن، مجنون، دیوانہ، پھوٹ ڈالنے والا، تفریقہ ڈالنے والا، اور بیاکورڈ، بنیاد پرست، دہشت گرد، لاکھ گالیاں دو۔ قرآن نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ،
ہمارے میڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک سورت لا کر بتاؤ، ایک آیت لا کر بتاؤ، ایک قرآن کا ذرا ہار گئے۔ جن کو اپنی بولی پر ناز تھا، شاعرانہ کلام کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور میڈیا کا استعمال کیا، خطوط لکھے، شاہان ممالک کے نام، روم کے نام، قیصر کے نام، اسرا کے نام، خط لکھنا میڈیا کا نہیں، نمائندے بھیجے، اسلم تسلم، اسلام قبول کرو سلامتی کے اندر رہیں گے، میڈیا تھا۔ اور شاعری تو آپ کو پسند نہیں تھی، وما علمناہ الشعر وما ينبغی له، قرآن کہتا ہے ہم نے نبی کو شاعری نہیں سکھائی اور شاعری نبی کو پسند بھی نہیں، شاعر شان بھی نہیں، ورنہ شعر و شاعری اور قرآن کے اندر لوگ غلط غلط کر دیں گے، نبی نے شعر نہیں کہا۔ لیکن جب شاعری کے ذریعے سے میڈیا آیا، اسلام پر حملہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حسان شاعر اسلام کو، عجز عن رسول اللہ ایدک اللہ بروح القدس، اے حسان ابن ثابت شاعر اسلام، تم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شاعری کے انداز میں شاعرانہ باطل میڈیا کا جواب دو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری مدد جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے کرے گا۔ اپنایا میڈیا کو۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عمرۃ القضاء میں تشریف لے جا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رضیہ اشعار، رضیہ اشعار کے معنی میں چھوڑوں گا نہیں، میں تجھے ختم کر کے رکھ دوں گا، تو نہیں جانتا میں کون ہوں، میں بہادر ہوں، میں شجاع ہوں، میں تلواروں کے فن کا ماہر ہوں، میں تیر اندازی میں ماہر ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی کے سامنے شیخی بغاوت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو کیا ہوگا، عمر خاموش رہو، اس کے رضیہ اشعار سے کافروں کے حوصلے پست ہو رہے ہیں۔ جب شاعرانہ میڈیا کے ذریعے ایک مرتبہ اہل مکہ نے کہا ہماری شاعری کا جواب تم اگر شاعری سے دے دو تو ہم جو ہے ایمان قبول کر لیں گے، اسلام قبول کر لیں گے، میڈیا شاعری کے ذریعے سے آیا، مقابلہ آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان اور اسی طریقے سے حضرت قیس ایک نام حضرت شماس رضی اللہ تعالیٰ، دو صحابہ کو کہا مقابلہ کرو، مقابلے میں یہ دونوں جیت گئے اور قبیلے نے اسلام قبول کر لیا۔ آج اپنے مریدوں کے سامنے بیٹھ کر میں مجلس قائم کر کر میں سمجھ رہا ہوں کہ میں دین اسلام کا حق ادا کر رہا ہوں۔ میڈیا ہماری ماں اور بہنوں سے عصمت کی چادر کو اتار لیا، چہروں سے داڑھی کو نوچ لیا، اللہ کے گھر کو ویران کر دیا۔ یہ جمعہ میں جو دیر سے آنے والے ہیں، کیا انہوں نے جوڑوں کی یاد میں تاج محل بنا؟ کیا یہ شداد بن کر شداد کی جنت کیا ملا اس کو؟ ہمارا پاورفل میڈیا جمعہ کا ہر آدمی کوشش کرتا ہے عربی خطبے میں جاؤ، نماز میں جاؤ، اور اردو بیان کے وقت وہ سورہ کہف کے بڈھے، سورہ کہف پڑھنے والے اور دو چار گراس کرنے والے مسجد کے باہر بیپار لگانے کون ملتا ہے؟ کیا دیا میڈیا کا جواب؟ قادیانیوں کے ویب سائٹ علماء عربی کے ذریعے سے نبی کے ختم نبوت کے تاج کو پیروں تلے پامال کیا جا رہا ہے۔ تم مدرسوں کے دفتر اہتمام میں بیٹھ کر سمجھ رہے ہو کہ تم نے دین اسلام کا حق ادا کر دیا۔ نبی نے خاطب نہیں بھیجے، نبی نے پیغمبر نہیں بھیجے، نبی نے حسان کو نہیں چھوڑا، نبی نے حضرت شماس کو نہیں چھوڑا، نبی نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو نہیں چھوڑا، نبی نے کشتی کا مقابلہ کشتی سے نہیں کیا۔ وہ ٹینک لے کر آ رہے ہیں، وہ میڈیا لے کر آ رہے ہیں، وہ AK-47 لے کر آ رہے ہیں، وہ ہوائی جہاز اور راکٹ لے کر آ رہے ہیں۔ تو خچر پر بیٹھ کر مقابلہ کر رہا ہے، تو گدھے پر بیٹھ کر مقابلہ کر رہا ہے۔ جیسی طاقت ویسی قوت کے ساتھ مقابلہ کرنا یہ ایمان کی دلیل ہے، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ آج اگر NRC یا مسلمانوں کی تہذیب پر حملہ ہو رہا ہے، مسلمان تو ذمہ دار کہ تو نہیں بتا سکا کہ اسلام کتنا امن پسند ہے، تو نہیں بتا سکا کہ جب
انصار و مہاجرین ملے تو مہاجر نے انصار نے کہا ہر چیز آدھی آدھی دے دیں گے، اور اگر ہماری کھڑی ہوئی بیویوں میں سے انصار اگر کوئی بیوی تو پسند کرتا ہے اس بیوی کو بھی طلاق دے دوں گا تو اپنے نکاح میں اپنی زوجیت میں لے لے۔ قیامت تک ایسی بھائی چارگی کی کوئی مثال پیش کر سکتا ہے؟ تو نے انہیں کہا تم داڑھی مڈاؤ ہم داڑھی مڈائیں گے، تم شراب پیو ہم شراب پیئیں گے، تم ووٹ الیکشن کے موقع پر حرام خور کا ساتھ دو ہم بھی ساتھ دیں گے۔ تو شراب خانوں میں انہوں نے دیکھا، زنا کے اڈوں میں دیکھا، جوا کے اڈوں میں دیکھا، جیل خانے میں دیکھا، پولیس لاک اپ میں دیکھا، نیو ایئر میں دیکھا، ہیپی برتھ ڈے میں دیکھا، اینیورسری میں دیکھا، انہوں نے قرآن کو نہیں دیکھا، حدیث کو نہیں دیکھا۔ کار چلانے والے ڈرائیور کو دیکھ لیا، کار کی کمپنی سے رجوع نہیں کیا تو غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ اسلام دہشت گردی کا مطلب ہے، جہاد لو جہاد ہے، بنیاد پرستی کا یہ معنی ہے، اسلامک ٹیررزم کا یہ معنی۔ آج تک یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ 9/11 کرنے والا تھا کون۔ مان لیا مسلمان، مان لیا مسلمان گالی دے رہا بن لادن کی، مسلمان گالی دے رہا ملا عمر کی، کیا چلائی میڈیا چلایا، پکڑ لیا القاعدہ کا ایجنٹ، لاکھوں روپے بھیجا کرتا تھا اپنے امیر کو، استاد تھا، ٹیچر تھا، دہشت گردی کی زبان چلاتا تھا۔ 2.25 سال ٹرین چلا، اس کے بعد کورٹ نے کہا کہ صاحب یہ تو کیس لینے کے لیے لائق نہیں، کیس کو ڈسچارج کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ ٹی وی کے ہر چینل اپنے دوستوں نے کہا وہ بات چلائی، وہ بات چلائی، وہ بات چلائی۔ ارے اندر شاہ کے پاس 500 روپے کبھی پوچھے تو دیا نہیں، وہ لاکھوں روپے کا ٹرانزیکشن کرتا تھا، وہ ٹیلی ویژن دہشت گردوں کو بیچتا تھا، وہ القاعدہ کا ایجنٹ تھا، القاعدہ نے آدمیوں کو اس کے دیوار توڑ کو اندر پیسے رکھا طاقت ہے، سمپ میں رکھا طاقت ہے، کوسے کی لاکر میں رکھا، مان لیا، اپنوں نے مانا، موبائل کو کچل دیا، گاڑیاں بدل دی، رشتوں کو توڑ دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگی، میڈیا کا شکار ہوئے، وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، تم لغو لغب کرو، غالب ہو جاؤ، کرتے ہیں، نیوز دیتے ہیں۔ اور جب بمبئی بلاسٹ ہوا، صوبان کو پکڑا، حذیفہ کو پکڑا، ماسٹر مائنڈ بم بلاسٹ کرنے والا، اور جب 6-7 مہینے کے بعد بری کر دیا، ایک چھوٹی خبر لگا دی کہ صوبان بری ہو گیا، انصر شاہ کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ کہیں کونے میں خبر لگائی اور چلا، اور دہشت گردی کو اجاگر کرنے کے دہشت گرد القاعدہ سے ملا ہوا، ہتھیار کی ٹریننگ لیا ہوا، لاکھوں ٹرانزیکشن کرنے والا، دیوار کے اندر پیسہ چھپا ہوا تھا، دہشت گردی کی زبان، صبح دوپہر شام، آج کل، ویکلی ڈیلی منتھلی نیوز نیوز نیوز، اور ڈسچارج، وہ جیل سے رہا ہو گیا۔ یہ ہے میڈیا۔ حیدرآباد کے اندر دمام کا 50 سال کا 70 سال کا ایک شیخ 20 سال کی بچی سے نکاح کرتا ہے، ہیڈ لائن شہوت پرستی۔ 70 سال کے بوڑھے نے 20 سال کے لڑکے لڑکی سے نکاح کر لیا، کیا بھی شرم نہیں آتی اسے؟ 89 کی نکاح نہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کے وقت 18 سال تھی، نکاح نہ کیا، کوئی حرام کام تو نہیں کیا۔ دوسرے دن خبر آتی ہے بنگال کے اندر ایک 70 سال کا بوڑھا 60 سال کی بڈھی کے آبرو کو لوٹ لیا، کہیں کونے میں خبر لگا دی، بس ایسے ہی ہو گیا، ایسے ہی ہو گیا۔ منافقت کی جا رہی ہے، بدنام کیا، بے وقوف ہے جو ڈش اینٹینا رکھا ہوا ہے، کیبل کنیکشن رکھا ہوا ہے، اس کا شکار تم شام کو رکھ کر اس سے زہر سے بچ نہیں سکتے۔ کیبل کنیکشن رکھ کر، ڈش اینٹینا رکھ کر تو اپنی بیویوں کی عزت آبرو کی حفاظت نہیں کر سکتے، انگریزی کلچر سے بچ نہیں سکتے۔ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ سائڈ کی کٹنگ دیکھا، کٹورا سور کی شکل بنائی ہوئی، پھر اس کے بعد مجبور ہو کر بیٹے کو، چھوٹا 7 سال کا بیٹا
نام کیا ہے محمد عثمان، نام کیا ہے محمد عمر، نام کیا ہے محمد ابو بکر، اور چہرہ کس کا بنایا؟ سور کا چہرہ بنایا. کیوں؟ اس کو دیکھا، بار بار دیکھا تو دل میں دالیاں پیدا ہوا. کپڑے کو یہاں سے پھاڑا، پیٹ نہیں بھرا، کمر سے پھاڑا، پیٹ نہیں بھرا، پیٹ سے پھاڑا، پیٹ نہیں بھرا. اب رکھے کیسے ہیں؟ اس کے لیے وہاں پر کٹنگ کی. اب کیا کیا پھاڑیں گے؟ مسلمان پھاڑتا جا رہا ہے. یہ میڈیا، یہ عورتوں کی عزت و آبرو بچانے والا وہ اسلام جو تہذیب کا لمبردار ہے، امن کا لمبردار ہے. انگریزی کلچر جو آیا ہے میڈیا کے ذریعے سے، تہذیب کا جنازہ نکلا ہے وہ میڈیا کے ذریعے سے، شرم و حیا کا جنازہ نکلا ہے وہ میڈیا کے ذریعے سے. میں جیل میں تھا 2.25 سال. کیا کام تھا وہاں؟ کیا کام رہتا ہے؟ بس قیدیوں سے بات کی، کورٹ میں گئے بات، جیل میں گئے بات. اور تم کیسے ڈاکو بنے؟ مولانا صاحب یہ پہلے معمولی چور اچکا تھا، ڈاکو کیسے بنے؟ فلم میں سین دیکھا، میں نے ڈرامہ دیکھا، اس کے اندر آئیڈیا ملا. میں معمولی موبائل اچکنے والا پک پاکٹر تھا، اس کے اندر تھا طریقہ کہ چور نالے کے ذریعے سے سرنگ کھودتے ہوئے زمین کے اندر سے کھڈا کھود کر سونے کی دکان اجاڑتا ہے. میرے ذہن میں بات آئی، پونے مجرم، قاتل، ڈاکو، لٹیرے، عصمت دری کرنے والے، عزت کے لٹیرے جن کو تم ہیرو کہتے ہو نا، خدا کی قسم کل اسلامی پرچم ہندوستان میں لہرائے گا. ایمان کی حکومت ہوگی، اسلام کی حکومت ہوگی، قرآن و حدیث کے فیصلے ہوں گے. یہ جتنے خان ہیں، یہ جتنے لمبو ٹگے ہیں، ان کو سب سولی دے دی جائے گی. کمینہ، شراب کے ذمہ دار تم ہو، زنا کے ذمہ دار تم ہو، قتل کے طریقے تم نے بتائے، آبرو لوٹنے کے طریقے تم نے بتائے، عصمت لوٹنے کے طریقے تم نے بتائے، ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کو کم تم نے کیا، اور ان کے طور طریقے اپنا رہے. ابھی صاحب سگنل دے رہے ہیں، ریڈ بتی پڑنے سے پہلے پیلا لائٹ سے لگتا ہے. بہرحال آج الیکٹرانک میڈیا کا جواب، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اور عیسائی دنیا میں دعوت و تبلیغ میں نمبر 1 ہے. کیوں؟ ایک برانچ امریکہ کی چھوٹا سا ایک شعبہ 1.25 کروڑ رسالے مفت تقسیم کرتا ہے. ہمارے پاس کتنی کتابیں ہیں، کتنا لٹریچر ہے، کتنے ویب سائٹ ہیں. ہمارے کیو ٹی وی ہے، جی سلام ہے، فلاں چینل ہے، مدنی چینل ہے. انہیں اس کے اوپر کیچڑ، انہیں اس کے اوپر کیچڑ، انہیں رفع دین بولنے والا، انہیں سلام بولنے والا، انہیں جماعت بولنے والا، انہیں چلا بولنے والا، انہیں چھٹی بولنے والا. قادیانی ویب سائٹ حرم مکی کے اندر قادیانی کا ویب سائٹ چل رہا ہے، حرم مدنی کے اندر قادیانی کا ویب سائٹ چل رہا ہے. ختم نبوت پر ڈاکے پڑ رہے ہیں، اور مسلمان گانے دیکھنے کے اندر مصروف ہے. مسلمان مکتب فکر کے جھگڑوں کے اندر مصروف ہے. چلو ان سب میڈیا کو، جمعہ کا جو میڈیا ہے، شریعت میں جو دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا، اس سے پاورفل میڈیا کوئی نہیں. آج تک زی سلام سب فیل ہیں، سیٹلائٹ، ڈش اینٹینا، کیبل، لیکن مسلمان کے پاس اس کی ویلیو کیا ہے؟ کیا ہے ویلیو؟ پولیس بلائے گا 7 بجے، 5 بجے کھانے میں موجود. ایئرپورٹ میں 7 بجے جانا ہے، 5:30 بجے ایئرپورٹ میں موجود. ریل 2 بجے، 12 بجے اسٹیشن پر موجود. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. حلال کاروبار کو حرام کر کر کتے کا گو کھانے سے بہتر، سور کا پیشاب پینے سے بہتر مسلمان کاروبار کو شٹ ڈاؤن کر کر فاسعوا الی ذکر اللہ، اسلام کا جو پاورفل میڈیا ہے اس میں تو آ. کیا ہے حاضری مولوی صاحب کے پاس؟ CCTV ہے، کیمرہ ہے. 12:30 کی رپورٹ کیا ہے؟ 1:15 بجے کی رپورٹ کیا ہے؟ 1:30 بجے کی رپورٹ کہاں سدھرے گا؟ کب سدھرتا مسلمان؟ اب ڈیٹینشن کیمپ میں ڈالنے کی نوبت آ رہی ہے، اب ان کے جنازے نکالنے کی نوبت آ رہی ہے، اب ان کو کتے کی موت مارنے کی نوبت آ رہی ہے. جب شہریت ثابت نہیں کریں گے، پراپرٹی چھن جائے گی،
کتوں جانوروں کی طرح کیمپوں کے اندر رکھا جائے گا. مسلمان کہے گا کب ہوگا دیکھا جائے گا، فی الحال داڑھی منڈانے سے باز نہیں آؤں گا، فی الحال حرام خوری سے باز نہیں آؤں گا، نماز نہیں پڑھوں گا. حکومت NRC لا لے، جو بھی لا لے، جب آئے گا دیکھا جائے گا. وہ جوتے پڑیں گے نا تب اللہ یاد آئے گا. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا، تب اللہ یاد آئے گا. اور اس وقت کا اللہ کا یاد کرنا تجھے کام نہیں آئے گا. فرعون نے بھی موت کو دیکھ کر کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. ڈیٹینشن کیمپ میں جا کر فوج کے سامنے، پولیس کے سامنے اللہ اللہ کرو گے، اللہ کہے گا آلان وقت عصیت قبل وکنت من المفسدین. کتے سور کے بچے، جب تجھے حی علی الصلاۃ کہا جا رہا تھا، حی علی الفلاح کہا جا رہا تھا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ کہا جا رہا تھا، تو کہہ رہا تھا میری جوڑوں پیاری ہے، میرا کاروبار پیارا ہے، میری اولاد پیاری ہے. مولوی صاحب کو کیا معلوم آل وقت عصیت قبل. کہتے ہیں کہ جب منہ کھولا ایمان کے لیے، جبریل امین نے مٹی اٹھا کر منہ میں ڈال دی کہ کہیں موسیٰ کا کلمہ نہ پڑھ لے فرعون. یہ نوبت آ رہی ہے. آنکھوں کے سامنے موت کا منظر دیکھ کر نہیں سدھرو گے تو پھر کب سدھرو گے؟ پہلے لوگ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، قوم عاد کا واقعہ، قوم سمود کا واقعہ، قوم فرعون کا واقعہ، قوم شعیب کا واقعہ، اب تو ہمارے ہندوستان کا واقعہ کافی ہے. کیا ہو رہا ہے میرٹھ کے اندر؟ کیا ہوا مظفر نگر کے اندر؟ معصوموں کے گھر میں گھس کر لاٹھی بازی، عورتوں پر ڈنڈا بازی، مدرسے یتیم خانے پر حملہ. اب بھی داڑھی نہیں چھوڑو گے، اب بھی نماز نہیں پڑھو گے، اب بھی قرآن کی طرف نہیں آؤ گے، اب بھی گنبد خضرا کی طرف نہیں آؤ گے، اب بھی سود حرام خوری نہیں چھوڑو گے، اب بھی دھوکہ دینا نہیں چھوڑو گے. کیا ہے معاملات مسلمانوں کے؟ قرض دے کر کوئی بچ سکتا ہے؟ فریج، گاڑی، پلمبر، الیکٹریشین، AC کام کرا کر کوئی بچ سکتا ہے؟ وہ دھوکہ دے گا، چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا. 200 کے کام کو 2000 کی بل لگائے گا. بعد میں پتہ چلے گا پیٹ کے اندر انگار، میں نے کہا برف کو انگار نہیں لگتی، پیٹ میں انگار لگ جائے گی. بہرحال NRC ہونے والا ہے تو جو لوگ داڑیاں مڈا کر، نماز کو چھوڑ کر، کافروں کے طور طریقے اپنا کر، کرسمس منا کر، نیو ایئر منا کر، برتھ ڈے منا کر، اینیورسری منا کر، غیروں کا کلچر اپنا کر خوش کر رہے تھے، قومی یکجہتی کے نام پر، مساوات کے نام پر. دیکھیں گے تمہاری کتنی مساوات NRC میں چلتی ہے. جب مسلمانوں کو شہریت سے محروم کیا جائے گا، سٹیزن شپ سے نکال کر ڈیٹینشن کیمپ میں ڈالا جائے گا، تم کہنا نہیں صاحب ہم مسلمان تھوڑی تھے، دیکھو بھیڑوں کے چہرے، ہمارے چہرے پر سنت رسول ہے، ہماری ٹائٹ پینٹ جنس پینٹ ہے، امریکہ کے کتوں کا اترن ہے، پیشاب کرتے ہیں صاحب، کتا پورا کرتا ہے، آدھا پیشاب باہر آدھا پیشاب اندر، ہمیں بچا لو صاحب. دیکھو ہماری عورت رنڈیوں کے کپڑے پہنتی ہے، جسم کی نمائش کرتی ہے، ہمارا نوجوان شراب پیتا ہے، ہمارا نوجوان جوا کھیلتا ہے، ہمارا نوجوان جہیز لیتا ہے، ہمارے اندر بدکاری ہے، زنا ہے، شادی شدہ کو لے کر بھاگنا ہے، کالجوں کے اندر لو چلتا ہے. صاحب ہمیں مسلمان مت سمجھو. وہ کہیں گے جو اپنے خدا کا نہیں ہو سکا، جو اپنے نبی کا نہیں ہو سکا، وہ ملک کا کیا ہوگا؟ داڑھی والوں سے پہلے خدا کی قسم نہ خدا ہی ملا، نہ مثال سلم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. کتوں کی مار ماری جائے گی. داڑھی بڑھاؤ خیر رہی ہے، بے نمازیوں خیر رہی ہے، سود خورو خیر رہی ہے، حرام خورو خیر رہی ہے، خدا کے گھر کو ویران کرنے والوں خیر نہیں ہے، ہوم تھیٹر بنانے والوں، گندی فلمیں دیکھنے والوں، ہیرونے کی نقالی کرنے والوں، جھوٹا پیشاب پینے والوں، وقت آ چکا ہے NRC کا. تم یہ سمجھو گے ان کے طور طریقے اپنا کر وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. اللہ کہے گا کہ
اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. ہم ڈھیل دے رہے. کرو، یاد کرو گے جب ڈیٹینشن کیمپ میں جاؤ گے، داڑھی مڈو، توبہ کر لو. یہ نارسی کی باتوں کے بارے میں تقریریں لوگوں نے کی، جلوس سے لوگ دیکھ رہے ہیں. سیاستدان صوبے پر اپنی سیک رہا ہے، عالم اپنی سیک رہا ہے، مقرر اپنی سیک رہا ہے، خطیب اپنی سیک رہا ہے، مضمون نگار سب اب ڈال لو سیدھا کر. میں نے پہلے ہی دن کہہ دیا تھا سوائے رجوع اللہ کے اس کا کوئی علاج نہیں. اللہ کے دربار میں پڑ جاؤ، حی علی الفلاح پر آمین کہہ دو، یہاں سر جھکا لو، اللہ کے دربار میں سر تمہارا دنیا میں اونچا ہو جائے گا. اب جھک مار کر آج کے اخبار میں بمن ہڈلی کے اندر آیت کریمہ کی محفل مبارک ہو. آئے دے رہا ہے، درست آئے. ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے تمہارے جلوسوں سے وہ ڈرنے والے نہیں. اتنے سارے جلوس ہوئے اور 1000 سے زائد گرفتاریاں ہوئی، 30 سے زیادہ شہید ہوئے. نائب وزیر داخلہ نے کہا ان قریب یہ نارسی کو لاگو کیا جائے. یہ جواب ہے. اس نے یہ نہیں کہا تم کیوں شہید ہوتے ہو، تم کیوں پٹتے ہو، تم کیوں برباد کرتے ہو، تم کیوں کاروبار کو ضائع کرتے ہو. نہیں ہم سوچے نہیں. انہوں نے کہا ہم لاگو کریں گے، ضرور لاگو کرتے رہیں گے. ان کا دل اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. یقلبہ کیف یشاء، وہ جیسے چاہے موڑتا ہے. نماز پڑھ لو، ان نارسی کا مسئلہ حل ہوگا. نماز پڑھ لو، سٹیزنشپ کا آدھار کارڈ لاؤ گے، آئی ڈی لاؤ گے، فلاں لاؤ گے. پھر وہ پوچھو گے تمہارے باپ کی سرٹیفکیٹ ہے کیا، پھر پوچھو گے دادا کی سرٹیفکیٹ. کیا کرو گے صاحب؟ اس کا حل نہیں ہے. اس کا حل حی علی الفلاح میں ہے. 1400 سال پہلے کہہ دیا گیا تھا. تو یہ نارسی کے اندر جو انگریزی کلچر والے ہیں، سب سے پہلے وہ پٹیں گے، بچ نہیں پائیں گے. وہ کہیں گے ہم تو داڑھی پٹے ہیں، ہماری عورتیں بے پردہ ہیں. ہم برتھ ڈے کے اندر اگر اود بتی کو پھو کر کے بجھاتے تھے، کیک کاٹتے تھے، کرسمس کا گوشت لیتے تھے، نیو ایئر مناتے تھے. اچھا، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا داڑھی مڈے نوکری کے لیے گیا تو مینیجر نے کہا جو اپنے نبی کا نہ ہو سکا وہ کارخانے کا وفادار ٹھوٹ کر نکل گیا. نہ خدا ہی ملا، نہ عیسیٰ علیہ السلام، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ادھر کے ہو جاؤ. ہم نے کہا تھا ہوائی جہاز، ٹرین وغیرہ میں نماز کا مسئلہ، تو جواب یہ دو جب مسجد سامنے رکھ کر، مسجد کے بغل میں گھر رکھ کر نماز نہیں پڑھتے. مولوی صاحب یہ مسئلہ بیان کرنے کی چل ہے نا. مسجد کی دکانیں، ٹی وی چلتا ہے، گانے چلتے ہیں، نماز محفل میں ہوتی ہے، آواز جاتی ہے. مسلمان گانے کا ٹون بند کر کر خدا کے گھر کو نہیں آتا. بولے صاحب یہ کیا مسئلہ لے کر بیٹھے، بس میں نماز پڑھنا. کون پڑھتا؟ جو پڑھنے والے ہیں ان کے لیے معافی. آپ کے لیے بے نمازی معذرت کا آئی ایم سوری کہ اتنا ٹائم آپ کا ویسٹ ہو رہا ہے. آپ نے جب فجر نہیں پڑھی، آپ کو مسجد کے اندر اے سی لگایا گیا ہے، سردی میں گرم پانی دیا جاتا ہے، کولر کا پانی گرمیوں میں ٹھنڈا. آئی ایم سوری، آپ کے لیے مسئلہ نہیں. جو خدا رسول کا خوف رکھتا ہے، جو یہ نارسی کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے، جو ذلت کی زندگی سے بچنا چاہتا ہے، ان کے لیے یہ کہ بس میں، ٹرین میں، ہوائی جہاز میں کوشش یہ کریں کہ جانے سے پہلے اگر ٹائم شروع ہو چکا ہے، آپ جو ہے گھڑی راڈو ڈالتے ہیں یا الفجر حرمین، ایسی گھڑی جس کے اندر نماز کے اوقات تمام دنیا کے بتائے جاتے ہیں، یا الاذان اپلیکیشن ہے موبائل کے اندر، ہزاروں اپلیکیشن ہیں جس میں ہر جگہ کا علاقہ نیٹ آن ہو تو خود ڈیٹیکٹ کر کر بتا دیتا ہے کہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہوا ظہر کا. تو ایئرپورٹ میں، بس اڈے میں، ریلوے اسٹیشن میں وقت شروع ہونے کے بعد مسجد میں اذان ہوئی نہیں ہوئی اس سے کوئی سروکار نہیں. قبلہ دیکھنے کا اپلیکیشن ہے، قبلہ دیکھا، 2 رکعت اگر سفر میں ہے تو پڑھ لیا. نہیں ایسی صورتحال ہے اثر میں آپ چڑھے اور پہنچنا ہے دوسرے دن، مغرب ٹرین میں ہے یا ہوائی جہاز میں ہے یا اس میں ہے، تو اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے. اس وقت آپ کوشش کرے کہ باوضو سفر کرے تاکہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ کے پاس باوضو کلمے کی موت کے ساتھ جائے. مومن ہمیشہ باوضو رہتا ہے. خدا نہ کرے وضو ٹوٹ گیا، پیشاب کو جا کر وضو کرنے کی سہولت نہیں. ایک چھوٹا پتھر، ایک ہتھیلی کے اوپر چھوٹا چکنا پتھر جیب میں رکھیں اور دھول لگے، مٹی لگے، کوئی ضروری نہیں، اس پر ہاتھ پھیر کر ایک ضرب اپنے، ایک مار اپنے منہ پر پھیریں، تیمم کریں، اور دوسرا مار جو ہے اس پر پھیریں. آپ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، بیلٹ لگی ہوئی ہے ہوائی جہاز کی، ٹرین میں ہیں،
کھڑنے جگہ نہیں، بس میں اسٹینڈنگ میں ہیں یا ایک ڈور کے پاس لٹک رہے ہیں، تب بھی آپ اشارے سے نماز پڑھ لیں، پھر اپنے علاقے میں جانے کے بعد اپنی نماز کو دوہرا لیں، تب اللہ تعالیٰ کے یہاں معافی ہوگی۔ اگر کسی نے نماز کو چھوڑ دیا، اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ یہ تو وہ ہے جو نماز کی فکر کرنے والے کے لیے ہے۔ اسی طرح ہم نے کہا تھا کہ سنتی ریسٹورنٹ کے اندر کھانا کھائیے اور مغفرت کا پروانہ حاصل کیجیے۔ سنتی ریسٹورنٹ کا مطلب ایک ہوٹل ہے جیسے تاج ہوٹل، چشتبہ ہوٹل، وہ نہیں ہے۔ سنت کے مطابق کھانا کھانے کا نام ہے۔ کھانا جو چاہے کھائیے، آپ روٹی کھائیے، پایا کھائیے، آپ اڈلی کھائیے، ڈوسا کھائیے۔ کھانے کے بعد ایک چھوٹی سی دعا ہے۔ اب وہ دعا سے پہلے میں آپ کو لباس کی دعا بتا دوں، الحمدللہ الذی کسانی ھذا من غیر حول منی ولا قوہ۔ یہ من غیر حول منی ولا قوہ اس کو کھانے کی دعا میں لگانا ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا من غیر حول منی ولا قوہ۔ صحیح حدیث ہے، اللہ تبارک تعالیٰ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کھانے سے پہلے تک جو اس نے گناہ کیے اللہ معاف فرما کر مغفرت کا پروانہ فرمائے۔ کتنا آسان ہے، ٹی وی دیکھتے دیکھتے، ڈانس دیکھتے دیکھتے، رنڈیوں کو دیکھتے دیکھتے کھانا بھی ہضم نہیں ہوگا، اولاد بھی بدماش ڈاکو پیدا ہوگی، اور مغفرت کا پروانہ لک الحمد و لک الشکر یا اللہ۔ کتنے لوگ ہیں جو دانے دانے کو ترس رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں اللہ چوری ڈکیتی کرتے ہیں 2 وقت کی روٹی کے لیے، لک الحمد و لک الشکر یا اللہ، بسم اللہ والا برکت اللہ، اور کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام۔ اللہ کی تعریف ہے جس نے کھانا کھلایا، من غیر حول منی ولا قوہ، میری طاقت میری قوت سے کچھ نہیں ہوتا جو کچھ کر، یہ جو پڑھے گا اللہ تبارک تعالیٰ مغفرت کا پروانہ اسے مرمت فرمائیں گے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا توبہ کرنے کے لیے، میں نے بتایا، کہا کہ توبہ کروں گا، جو کہو گے میں کروں گا، قرآن پڑھوں گا، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، تلاوت کروں گا، ذکر۔ 2 چیزوں کی شرط ہے، مجھے زنا کی اجازت دی جائے اور مجھے چوری کی۔ حضرت نے کہا کہ نہیں ہو سکتا بیٹا، تو زمزم پی رہا، پیشاب کے قطرے ملا کر پیے گا، تو وضو کر رہا ہے، پاخانہ ملا کر وضو کر، کیسے ہو سکتا بیٹا؟ نہیں ہو سکتا۔ نہیں حضرت، فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، وہ قائم تھا اپنی 2 شرطوں پر۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، منظور ہے، میری بھی ایک شرط تجھے ماننا پڑے گا، جب تیری شرط میں ہی مان رہا ہوں، میری شرط تو مان لے۔ حضرت نے کہا، مرید نے کہا حضرت کیا ہے؟ کہا کہ جب اذان کا وقت آئے، ظہر پر ظہر، عصر پر عصر، مغرب چاہے مسجد میں نہ ہو، تو ایک اذان اپنے سے دے دینا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان دے دینا۔ یہ بہت آسان ہے۔ تو اس کے بعد ظہر کا وقت آیا تو کہا کہ اب اذان دینی پڑے گی، اب میں چوری کام کروں گا، زنا کام کروں گا، لہٰذا عصر کا وقت آیا، مغرب کا وقت آ گیا، مغرب کے بعد عشاء کا وقت آ گیا، اذان دینا، اذان دینا، میں ناپاک کیسا ہو سکتا ہوں، چوری۔ اب اس نے کہا کہ عشاء اور فجر کے درمیان لمبا وقت ہے، چوری بھی کر سکتا ہوں، بدکاری بھی کر سکتا ہوں، اور غسل بھی کر سکتا ہوں، پھر فجر میں اذان بھی دے سکتا ہوں، تہجد بھی پڑھ سکتا ہوں۔ یہ نیت سے بہت دنوں کے بعد ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک امیر کے گھرانے میں گیا۔ امیر کے گھرانے بہت اندر مال رکھا ہوا تھا، یہ دروازے سے وہ سے وہ، خیر کسی طریقے سے پہنچ گیا، تجوریاں توڑی، مال کو جمع کیا، مال کی پوٹلیاں بنائی۔ اتنے میں مسجد سے اذان آنے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ارے میں نے وعدہ کیا تھا، اس زمانے کا چور بھی وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا تھا، وعدے کو پورا کیا کرتا تھا۔ آج قرض دے کر بھول جانا، پانی میں لکھ دینا مسلمان کو قرض دے کر۔ تو چنانچہ اذان کا وقت ہو گیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، گھر کے لوگ سو رہے، اذان تھوڑی سنیں گے، مال تو اٹھا کر لے جاؤں گا۔ اس نے اذان دی، حسب وعدہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو گھر کے لوگ جگ گئے کہ بھئی نماز کا وقت ہو گیا، تو گھر میں تلاش کیا، چراغ کا زمانہ تھا، چراغ روشن کیا تو دیکھا کہ بھئی یہ صاحب کھڑے ہو کر اذان دے رہے ہیں۔ کتنا اللہ والا آدمی ہے، کتنا بزرگ آدمی ہے کہ ہمیں نماز میں جگانے کے لیے ہمارے گھر میں آ کر اذان دے رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں صاحب، میں تو چور ہوں، دیکھو یہ مال یہاں پر رکھا ہے، یہ سونا یہاں پر رکھا ہے، یہ گولڈ یہاں پر رکھا ہے۔ نہیں، تمہیں اللہ والے، چور کبھی اذان نہیں دیا کرتا، چور کبھی نماز کو نہیں جگایا کرتا۔ اب تمہارے پیچھے ہم، اللہ اکبر، تیرے پیچھے نماز بھی نہیں ہوگی، میں ایک نمبر کا زانی چور، نہیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ کہتے ہیں تمام گھر والوں نے وضو کیا، خواتین پردے کے پیچھے کھڑی ہو گئی، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔
چور نے جیسے ہی تکبیر تحریمہ باندھی اور رکوع کے اندر گیا، سجدے میں گیا، حضرت کی رانشی رحمت اللہ علیہ کو کشف ہوا کہ چور اس طریقے سے امامت کر رہا ہے۔ اللہ سے دعا کی، کہا اللہ میں اس کا ظاہر بنا سکتا تھا، اس سے اذان دلوا سکتا تھا، تیرے در پر جھکا سکتا تھا، اس کے دل کو جھکانا خدا تیرا کام ہے۔ تو چنانچہ سلام پھیرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو ولایت نصیب فرما دی، اس نے توبہ کر لیا، وہ متقی ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ اس طریقے سے بڑوں کی بات بظاہر سمجھ میں نہیں آتی، لیکن عمل کرنے سے آدمی متقی پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ اگلی جمعہ انشاءاللہ بنچنگری عیدگاہ کے اندر بڑے عجیب و غریب سوالات ہیں۔ اس سے پہلے چھوٹا سا اعلان ہے، یہاں ہمارے مطہر صاحب کے مدرسے کا مسجد کا تعمیری کام چل رہا ہے، اور کتنے لاکھ کا ہے؟ 45 لاکھ کا خرچہ ہے۔ اس وقت امت پر جو حالات آئے ہیں، آپ قنوت نازلہ پڑھیں، آیت کریمہ پڑھیں، دوسرا پاورفل کام صدقہ کرے، خیرات کرے، مدرسے مسجد کی اعانت کرے۔ صدقہ جب جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ کو ختم کرو، اگرچہ کھجور کے ٹکڑے سے، کھجور کا ٹکڑا جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے۔ ہمارا مسجد کو چندہ دینا، مدرسے کو چندہ دینا کیا جہنمیوں کے غضب کو کم نہیں کر سکتا؟ جو لوگ جہنمی ہیں میں ستا رہے، اسلام مسلمان دشمن، آپ میں کا کوئی آدمی خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ آنے والے حالات سے سیفٹی کے لیے اللہ کے دربار میں انشورنس بیمہ کرانے کے لیے، اپنے جان و مال کا بیمہ کرانے کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کا پروانہ دلانے کے لیے کوئی ایک مسلح کی قیمت بھی ہے، وہ دینا چاہیں یا امداد کرنا چاہیں ضرور امداد کرتے ہوئے جائیں۔ اسی طریقے سے میں نے بتایا اسلام مسلمان دشمن دجال کے معنی فریب کے، پاک چیز ناپاکی کی شکل میں آ رہی ہے، صابن ہے اور شہد ہے، ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر خنزیر کی چربی، حرام چیزوں کی ملاوٹ ہے۔ ایک مدرسے والے کوئی ذاتی کاروبار کے لیے نہیں، مدرسے کے تعاون کے لیے حلال صابن، نیچرل صابن ہے، بازار میں ملنے والے صابن کے مقابلے میں اس کی قیمت کم ہے، یہ آخر وقت تک کام کرتا ہے۔ لکس صابن، دوسرے گودریج صابن پیچھے ہو جاتے ہیں، صفائی نہیں ہوتی، مشکوک ڈاؤٹ فل ہے، یہ کم قیمت کا بھی ہے، خوشبودار بھی ہے، حلال بھی ہے، اور اس سے مدرسے کا تعاون بھی ہے۔ آپ کے پاس پہلے سے موجود ہو، اپنے گھر والوں کے لیے، سالیوں کے لیے، بہنوی کے لیے، دوستوں کے لیے، شادی میں گفٹ دینے کے لیے مدرسے کے تعاون کے لیے سے خریدیں۔ اسی طرح عرق گلاب ہے، شوگر کی بیماری کا خاص پڑوسی ملک کے ایک بزرگ نے دیکھا، عرق گلاب کے ذریعے سے بشارت دی گئی، اس کے استعمال سے بہت سارے لوگوں کی شوگر کے اندر کمی آئی ہے، کسی کا شوگر چلا گیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں شیطان تکلیف دیا کرتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر دیا، شیطان آنا بند ہو گیا، وہ تعویذ ہند ابو دجانہ بھی فروخت ہو رہی ہے، اور شہد کے بارے میں تو قرآن ہی کے اندر جو ہے تاریخ بیان کی گئی ہے، تو آپ اس کو ضرور حاصل کرتے ہوئے جائیں، اور اسی طریقے سے اس مسجد اور مدرسے کا خوب تعاون کریں، خوب تعاون کریں، وہی ہمارے لیے سیفٹی ہے، حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اگلی جمعہ بنچنگری کے اندر 1 بجے شاید بیان شروع ہوتا ہے، اس سوال کے جواب کے ساتھ۔ سوال بڑا عجیب و غریب ہے۔ قیصر روم نے حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، امیر المؤمنین بنے، تو اس نے 10 سوالات بھیجے، ان میں 3 سوالات بڑے عجیب ہیں۔ اللہ نے کس کو پیدا نہیں کیا بتاؤ، اگر تم بتاؤ گے تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو کیا معلوم نہیں، اللہ کے پاس کیا نہیں ہے۔ یہ بڑے عجیب و غریب سوالات ہیں، خدا کی قدرت کو چیلنج کرنے والے، اللہ کے علم کو چیلنج کرنے والے۔ حضرت عمر الخطاب کے سمجھ میں نہیں آیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے رجوع کیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے وہ دندہ شکن جواب دیا کہ قیصر روم کے پسینے چھوٹ گئے۔ اللہ نے کس کو نہیں پیدا کیا، اللہ کو کیا معلوم نہیں ہے؟ اللہ تو علیم خبیر ہے، پھر کچھ چیزیں وہ ہیں جو اللہ نہیں جانتا۔ اللہ تو کے پاس سب چیزیں ہیں، ساری کائنات، ساری مخلوق، پھر بھی کوئی چیز نہیں اللہ کے پاس۔ تو کیا جواب دیا؟ اس سوال کے جواب کے ساتھ اگلی جمعہ بنچنگری کی عیدگاہ میں 1 بجے حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ دجالی فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ NRC کے قباستوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ امن و امان قائم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔